9/11 سے پہلے پشاور واز اے کلچرل ہب. یہاں پہ انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کی ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی. یہ آرٹ اینڈ کرافٹ کا ایک سینٹر ہوا کرتا تھا, ایک ہپی ٹریل تھا, دنیا سے لوگ آتے تھے, باقاعدہ چارٹرڈ جہاز آتے تھے. ہمارے ہاں ایک پرسیپشن ہے پشاور میں پشتونوں کے حوالے سے کہ یہاں پہ ریلیجیس ہارمنی نہیں ہے. پشاور میں کیتھیڈرل چرچ اور درویش مسجد بھی بالکل ساتھ ہے. پشاور کا ایک پلس پوائنٹ یہ کہ اس میں ایبزارپشن کا مادہ بہت زیادہ ہے. نہ خواستہ دہشت گردی کی کوئی چیز ہو یا تجارت کا کوئی سسٹم ہو, تو پشاور کا سینہ بہت بڑا ہے. بابر جب ادھر آیا تھا تو اس نے اپنے ایک کتاب لکھے بابر نامہ, تو اس کو جو جگہ پسند آتی تھی تو اس کا ایک کلر پیج بناتا تھا. گورگٹری کا اس میں کلرفل پیج جو ہے وہ ادھر بنا ہے. اگر ٹورزم انڈسٹری کی میں بات کروں تو کافی اس طرح فیمیلز ہے جو مطلب ابھی آگے آ رہی ہے, وہ اپنا ٹورزم کی کمپنی لانچ کر رہی ہے. She fell off from the elephant and then she had an accident and there was no hospital کہ وہ جہاں جا سکے. So Madam Lady Reading made the hospital. پشاور میں ایسے کتنے عمارات ہیں جو دیکھنے لائق ہیں اور دیکھے جا سکتے ہیں. 1844 ایسے بلڈنگ ہیں جو 2015 میں وال سٹی کے اندر, صرف وال سٹی کے اندر ہم نے اس کو پراپر ڈاکومنٹ کیا, جو 100 ایئرس پلس ہیں. کائٹ نے 3 پشاور میں پروجیکٹس کو اسپانسر کیا ہے. ایک یہ سٹی ہاؤس ہے, ایک گورگٹری ہے اور ایک پشاور میوزیم. کیوں نہیں ایک ایسی پالیسی بنائی جائے جس سے ان چرچز کی ہسٹوریکلی جو اتنی اچھی خوبصورتی ہے اس کو قائم اور دائم رکھنے میں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اپنا کردار ادا کرے. آپ اپنی کمیونٹی میں جو آپ پڑھے لکھے آپ جیسے لوگ ہیں اس میں آواز اٹھائیں, اور آئی ول بی دا فرسٹ ون ٹو بی ود یو. ہمارے پاس 18 یونیورسٹیز ہیں جہاں صوبے سے اور ملک سے ٹیلنٹڈ جو لوگ ہیں وہ ادھر آتے ہیں. دوسرا اگر ہم بات کریں تو ہیلتھ ٹورزم بہت مطلب ادھر فلرش ہو سکتا ہے. کینسر ہاسپٹل بھی ہے, چلڈرن ہاسپٹل بھی ہے, ہمارے پاس 3 بڑے ہاسپٹل ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس فارماسیوٹیکل لیبارٹریز بہت زیادہ ہے. RMI والوں نے بارڈر پہ اپنی بسیں کھڑی کی ہوئی تھی, تو یہ میرے خیال سے باقی پاکستان میں کہیں پہ نہیں ہے میڈیکل ٹورزم. اس کے ساتھ ریسرچ لیبارٹریز, ہاسپٹلز اور ساتھ فارماسیوٹیکل یونٹس. اس طرح کلسٹر آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا کہ آپ کے پاس ریسرچ بھی ہو رہا ہو, آپ کے پاس پریکٹس بھی ہو رہا ہو, ساتھ ساتھ میڈیسن بھی بنائی جا رہی ہو. السلام علیکم, ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ. میں ہوں سہیل اظہر خان. آج ایک خصوصی پوڈ کاسٹ سلسلے میں ہم پشاور میں موجود ہے, ایک تاریخی سٹی میں موجود ہے. پشاور کے حوالے سے بہت ساری مسکنسپشنز ہے. ایسا لوگ سمجھتے ہیں شاید باقی پاکستان میں کہ یہاں پہ صرف شنواری تکہ کڑھائی ملتا ہے, اس کے علاوہ ایسا کچھ نہیں ہے جس کو دیکھا جائے, جس کو ایکسپیرینس کیا جائے. یہاں یہ تو ساؤتھ ایشیا کا اولڈسٹ لیونگ سٹی ہے اور اس میں بہت کچھ ہے جو دیکھنے لائق ہے. یہاں کی کہانیاں مشہور ہے, یہاں کے بلڈنگز مشہور ہے, یہاں کا فوڈ, یہاں کا کوزین, یہاں کے آرٹیزنز, بہت سب کچھ ہے. ہم عموماً اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ایک ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں کسی خاص ٹاپک پہ اور ان سے بات کرتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں خاص ایشو کے اوپر بات کریں. لیکن ہم جو اپنا نیا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے کمیونٹی پوڈ کاسٹ کا, جس میں ہم کمیونٹی کے اندر جا کے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان کے ساتھ انٹریکشنز کرتے ہیں اور ان کی بھی ویو پوائنٹس کو, ان کی اوپینینس کو کلیکٹ کرتے ہیں اور ساتھ کچھ ایکسپرٹس یا وہاں کے کچھ جتنی بھی رسپانسبل لوگ ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ انٹریکشنز کرتے ہیں. تو آج ان سلسلے میں آج ہم ایک بڑی تاریخی ہاؤس سٹی ہاؤس میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ڈائریکٹر آرکیالوجی ڈاکٹر عبدالصمد نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. اور ساتھ ہمارے ساتھ شاہد خان ہے جو کہ ٹور گائیڈ ہے اور ٹورزم کے انڈسٹری سے وابستہ ہے. ہمارے پاس شفیق گیانی ہے جن کا تعلق سول سوسائٹی سے ہیں, بہت سارے انیشیٹو پہ انہوں نے کام کیا ہے اور ابھی بھی ٹورزم میں اور باقی سوشل ایکٹیویٹی میں بڑا ایکٹیو نظر آتے ہیں. تھینکس ٹو اور آڈینس. یہاں پہ آڈینس میں سر بڑے اچھے لوگ موجود ہیں. سب کا تعارف میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا, لیکن کچھ لوگ ہمارے ٹورزم سیکٹر سے ہیں, کچھ گورنمنٹ سیکٹر سے ہیں اور کچھ سول سوسائٹیز سے ہیں. تو ہم جب اپنی ڈسکشنز کر لیں تو ہم ان سے بھی ذرا انٹریکٹ کریں گے, ان کے ساتھ بھی ذرا کویشچن آنسر کا سیشن کریں گے, وہ اپنا اوپینین ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور ان بٹوین آج سر یہ کمیونٹی پوڈ کاسٹ کا ایسے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں یہاں نہیں ہوں, تو آئی ایم ناٹ دا ون ٹو ڈکٹیکٹ دا ہول پوڈ کاسٹ. آپ آپس میں بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں. مجھے صرف ایک چیز کا شوق پشاور کھینچ لایا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم ذرا پشاور کو ذرا دیکھیں, اس کی ان میں کہانیاں تلاش کریں, فوک اسٹوریز تلاش کریں اور یہاں پہ ایسا کیا ہے کہ دنیا اس کو دیکھنے آئے, اس پہ ذرا بات کریں. تو ہم شروع سر آپ سے کریں گے کہ یہاں پہ جس عمارت میں ہم موجود ہیں
اگر ہمیں اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے. اچھا، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے انیشیٹو لیا، اور جتنے بھی مہمان یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سب کا بہت شکریہ کہ اس میں حصہ لے رہے ہیں. شروع میں آپ نے بات کی کہ پشاور کی آئیڈینٹی ابھی یہ رہ گئی ہے کہ شینواری تکہ اس کے نام سے جانتے ہیں. آپ نے پھر بھی صحیح اس کو کہا کہ شینواری تکہ یا کڑھائی کی وجہ سے. میں اکثر پنجاب میں سندھ میں سنتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں شینواری کھانے کے لیے جاتے ہیں، تو دے تھاٹ کہ شینواری کوئی کھانے کی چیز ہے. تو آپ نے پشاور کی اہمیت کی بات کی، تو پری 9/11 سے پہلے پشاور واز اے ہب، کلچرل ہب. یہاں پہ انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کی ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی. یہ آرٹ اینڈ کرافٹ کا ایک سینٹر ہوا کرتا تھا، ایک ہپی ٹریل تھا، دنیا سے لوگ آتے تھے، باقاعدہ چارٹرڈ جہاز آتے تھے. لیکن 9/11 کے بعد جو حالات بدلے ہیں تو سڈنلی یہ شفٹ ہو گیا. ابھی لاہور کو لوگ کہتے ہیں کہ لاہور از اے کلچرل ہب، حالانکہ ایسا نہیں تھا. لاہور ابھی بھی جب آپ جائیں وال سٹی میں جائیں تو وہ اس میں بہت ہی کم ایسی جگہیں جو پرانی اپنی اوریجنل حالت میں ڈیولپمنٹ کی وجہ سے. پشاور بائی ڈیفالٹ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، گورنمنٹ کا کوئی کمال نہیں، لیکن بائی ڈیفالٹ پھر بھی اسی طرح پریزرو ہے. اس کی وہی گلیاں ہیں، وہی عمارتیں ہیں، کچھ ہے تو، لیکن سیکیورٹی حالات کی وجہ سے مسکنسیپشن جو ہے اس کے بارے میں، پشاور کے بارے میں، وہ بہت زیادہ ہے. اکثر پشاور کے بارے میں آپ نے سنا کہ ون آف دا اولڈ لیونگ سٹی آف ساؤتھ ایشیا. لیونگ سٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی اجڑا نہیں ہے، یہ ہمیشہ آباد رہا ہے. تو یہ 2500 سال کنٹینیوسلی آپ کو ہر ایک دور کا یہاں پہ آپ کو آثار ملیں گے. اور یہ جو آثار ہے یہ آپ کو میرے خیال سے گورگٹری سے کنفرم ہوا تھا، ہر ایک جگہ سے ملیں گے. گورگٹری میں تو آپ کو صرف آرکیولوجیکل اسٹریٹ آپ کو ملتا ہے، دنیا کی سب سے ڈیپسٹ آرکیولوجیکل ٹرینچ ہے، سائنٹیفک کھدائی ہو کے آپ کو ایک ایک لیئر کا پتہ چلتا ہے کہ 2500 سال تک پشاور میں کون کون رہ رہا تھا. اس کے علاوہ پشاور کی سٹی کے اندر سراؤنڈنگز میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں. ہسٹوریکل لٹریچر میں آپ کو ملتا ہے، چائنیز، بدھسٹ، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. تو جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہ پشاور واز اے ہالٹنگ پلیس، بیسیکلی کراس روٹ تھا، جو آج کل بھی کراس روٹ ہے. ابھی بھی صبح بھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ پشاور کا ایک پلس پوائنٹ یہ کہ اس میں ایبزارپشن کا مادہ بہت زیادہ ہے، ایبزارب کرتا ہے مختلف کلچر چیزیں ایبزارب کرتا ہے. یہاں پہ اگر خدا نخواستہ دہشت گردی کی کوئی چیز ہو یا تجارت کا کوئی سسٹم ہو یا کوئی دوسرا کوئی آئے تو پشاور کا سینہ بہت بڑا ہے. دیٹس وائی اگر آپ نے کہیں دیکھا ہوگا ہم نے پشاور کو کہا ہے پشاور فار ایور. مطلب پشاور از فار ایور. اکثر میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ کسی انسان ہوتا، کسی باڈی ہوتی اور پشاور کا وہ بول سکتا تو وہ بہت سارے راز کھولتا. بہت سارے اس میں ظلم ہوا ہے، بہت سارے، لیکن پھر بھی ریزیلینس اس سٹی میں بہت زیادہ ہے. یہ کبھی ریزیلینس اس میں میں دنیا میں میپ کر چکا ہوں، میں نے اس طرح پشاور کی طرح ریزیلینس کبھی نہیں دیکھی. کل یعنی صبح اگر خدا نخواستہ ایک بام بلاسٹ مینا بازار میں ہوتا ہے تو دوسرے دن لوگ اپنا سب کچھ کنٹینیو کرتے ہیں. میں اکثر یورپینس کو کہتا ہوں کہ آپ پہ World War II گزرا ہے، ہٹلر گزرا ہے، ابھی تک آپ رو رہے ہیں، ابھی تک پشتوں میں کہتے ہیں خپل ناراضی، ابھی تک وہ آثار. لیکن پشاور کی سب سے بیسٹ کوالٹی یہ ہے کہ اس کا سینہ بہت بڑا ہے، ایبزارپشن بہت زیادہ ہے. یہ بلڈنگ کی مثال لے لیں، یہ پنجاب سے بیرا سے سینٹرل ایشیا لوگ تھے، سیٹی فیملی بیرا موجودہ، ادھر سے آئے تھے، پشاور میں آباد ہوئے، سینٹرل ایشیا کے ساتھ بزنس کرتے تھے. وہاں پہ بزنس کے دوران جو بھی چیزیں وہ دیکھتے تھے ادھر آ کے کاپی کرتے. اس گھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 20 سال میں بنا ہے. اچھا. اور 20 سال میں اس کا پورا جنگل انہوں نے خریدا تھا افغانستان میں کہ لکڑی پورے اس کے لیے پوری کر. اور ان کے مالک کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جس صبح اٹھتا تھا اور اس کو یہ لکڑی کی ٹک ٹک کی آواز نہیں آتی تھی تو اس کو کچھ ہو جائے، انزائٹی ہوتی تھی. اچھا. تو 20 سال کنٹینیوسلی اس میں، تو اٹس اے پروڈکٹ آف لو بیسیکلی جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں. اور اس کی جو ٹیکسچر ہے یا یہ چیزیں ہیں، ہر ایک کارنر دوسرے سے بہت مختلف ہیں، ڈفرینٹ ہے، اور بندے کو تھوڑی دیر کے لیے اس خاص کارنر پہ آپ کو ٹہرنے پہ مجبور کرتا ہے. ایبسولوٹلی. میرے تقریباً اس ڈپارٹمنٹ میں 10 سال ہو چکے ہیں اور میں یہاں پہ کم از کم 500 یا 1000 دفعہ تو آیا ہوں گا. لیکن ایوری ٹائم میں آتا ہوں مجھے کچھ نیا نظر آتا ہے اور ایک کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو میں نے پہلے نہیں دیکھی.
تو پشاور کی بیوٹی یہی ہے. اس کے علاوہ اس بلڈنگ کے علاوہ پورے پشاور وال سٹی کی اگر آپ دیکھیں, شفیق بیٹھا ہوا ہے, شاید کو زیادہ پتہ ہے. اس پہ ہم ذرا ان کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ تفصیلاً بات کریں گے, لیکن میرے خیال سے یہاں پہ کچھ تہخانے بھی ہے, بینکس بھی ہیں اس کے انڈر گراؤنڈ, اور پورا ایک اسٹرکچر ہے جو میرے خیال سے سریا کے بغیر اور کنکریٹ کے بغیر ایک پراپر 2 to 3 اسٹوری بلڈنگ ہے. بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہے. یہاں پہ ان کا اسٹور رومس تھا, ان کے لیجرس ابھی بھی پڑے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو ہم ریڈ نہیں کر سکتے, لیکن اسپیشل اسکرپٹ ہے جو صرف اکاؤنٹنٹس کو سمجھ آتی ہے. جی رشین کرنسی ہے, وہ یہاں پہ رشیا کے ساتھ جو ان کا کاروبار تھا, سب کچھ یہاں پہ ایویڈنس موجود ہے. ایگزیکٹلی. دیٹس ریلی نائس. شاید آپ ہمیں ذرا تھوڑا سا بتائیں, آپ تو بڑے ٹورس لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ بڑے نظر آتے ہیں ہمیں, آپ کی کچھ ریلز ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ پشاور میں اور فارنرز کو لے کے گھومنا. جب کسی فارنر کو یہاں لے کے آتے ہیں اس گھر کے اندر, تو ان کی کیا ایکسپیکشنز ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ. جو میرا انیشیٹو ہے ٹور دا پشاور, تو اس کا جو انیشلی اسٹارٹنگ کا جو میرا ایم تھا, تو اس میں مقصد یہ تھا کہ ہم پشاور کے جو ہمارا کلچر ہے, ہیریٹیج ہے, اور ہمارے جو لوکل آرٹیزنز ہیں اس کو پروموٹ کریں, مطلب پراپر ایک گائیڈ ٹور سے. سب سے پہلے ہم نے اسٹارٹ جو کیا تھا وہ ہم نے پشاور کے لوکل جو ہماری یوتھ ہے یا اسٹوڈنٹس ہیں ان سے اسٹارٹ کیا تھا. پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا, پھر فارنرس کافی آتے رہے. کہانی اب زیادہ انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جب یہاں پہ. جی یہاں پہ جب ہم جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں سٹی ہاؤس, تو سب سے پہلے جو فارنرز ہوتے ہیں یا جو ڈومیسٹک ٹورسٹ ہوتے ہیں, سب سے پہلے جب اس گیٹ سے اندر آتے ہیں تو ان کا جو ہوتا ہے وہ واو, مطلب وہ حیران ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہاں کا جو آرکیٹیکچر, جس طرح آپ نے کہا کہ اگر آپ ایک پوائنٹ کو دیکھتے تو وہاں پہ آپ مطلب اس میں آپ ٹھہر جاتے ہیں کہ مطلب اس کو میں ڈیٹیل میں اور بھی جانوں. تو وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, کیونکہ ان کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ تاشکند, بخارا, مختلف جو آرکیٹیکچر ہے ان سے انسپائر ہو کر یہ لوگ یہاں پہ آئے تھے. اور سب نے جیسے کہا کہ یہ مختلف کنٹریز میں وزٹ کرتے تھے ٹریڈ کے لیے, تو وہاں سے جو آرکیٹیکچر ان کو پسند آ جاتا تھا وہ یہاں پہ امپلیمنٹ کرتے تھے. تو یہاں پہ آرکیٹیکچر بہت پیارے ہے, تو فارنرس کے لیے یہ جگہ بہت زیادہ مطلب امپورٹنٹ ہے, وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے لیے. جب وہ پشاور کا پلان کرتے ہیں تو مطلب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ سٹی ہاؤس اس میں ہم جائیں گے کہ نہیں, تو میں کہتا ہوں اوبیسلی ہم جائیں گے. اچھا, دیٹس ریلی نائس. شفیق صاحب, آپ تو کافی عرصے سے بڑے سوشلی بڑا ایکٹیو نظر آتے ہیں, اور آپ باہر بھی ذرا گھومتے ہیں. لوگوں کی پرسیپشن کیا ہے پشاور کے حوالے سے جو آپ باہر جاتے ہیں, چاہے ملک کے اندر ہو, شہر سے باہر ہوں, یا کسی اور فارن کنٹری میں جاتے ہیں؟ بہت زیادہ شکریہ. پہلے آپ اسلام آباد سے آئے ہیں پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے کے لیے, اور وہ بھی مطلب اتنا انوویٹو طریقے سے کہ آپ سول سوسائٹی کو بھی لے رہے ہیں, گورنمنٹ کو بھی لے رہے ہیں, تو دیٹس اے ویری ونڈرفل انیشیٹو. تو سب سے پہلے مطلب آپ کو اس پوڈ کاسٹ پہ کنگریچولیشن. میرے خیال میں یہ پاکستان میں پہلی بار ہے اس طرح. ہاں, یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ایسے تھا کہ جب ہم اسلام آباد میں بیٹھے تھے, تو یہاں پہ جو باہر آپ جاتے ہیں تو لوگوں کا یہ بھی گلا ہوتا ہے نا کہ یہ جتنی بھی پالیسیز اس ملک میں بنتی ہے یہ ڈرائنگ روم میں بنتی ہے, اسلام آباد کے ایک خاص کمرے میں. تو میں نے کہا یہ لوگ سمجھ جائے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہم نمائندگی کرتے ہیں تمام پشتونوں کی یا لوگوں کی, اٹس بیٹر کہ وی ڈائریکٹلی گو ٹو دا کمیونٹیز اور ان سے ڈائریکٹ بات کریں کہ کیا ہو رہا ہے. تو پشاور جب بھی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے تو جس طرح سر نے بھی ڈسکس کیا کہ دہشت گردی, دیٹس کہ مطلب یہاں اٹک سے اس پار ان کے لیے کوئی اور جگہ ہے, کوئی ایلین اسپیس ہے جہاں پہ فوربڈن ایریا ہے, یہاں کوئی نہیں جا سکتا, بہت خطرناک جگہ ہے, لوگ بہت خطرناک ہے. جو پرسیپشن مختلف طریقوں سے ڈراموں میں یا پرانے فلموں میں یا ویسی کہانیاں مشہور ہیں, تو یہ تو اوورال پشاور کے بارے میں جو امیج بنا ہوا ہے وہ میں مطلب اٹک کے اس پار کی بات کر رہا ہوں, وہ اتنا اچھا نہیں ہے. لیکن پھر ابھی بھی اگر آپ ڈرامے دیکھ لیں تو اس میں بھی پشاور پہ جو بنتے ہیں تو اس میں دہشت گردی کے ایلیمنٹ وہ مطلب وہ صرف پیرست ہوتا ہے. یا فار ایگزامپل آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا لے جو پشاور پہ خیبر پختونخوا پہ بنی ہو, اس پہ بندوق جو ہوگا اس کتاب کے ٹائٹل پہ ضرور ہوگا. تو اس سے پھر بہت زیادہ چیزیں جو ہے پھر لوگوں کے پرسیپشن اسی طرح بنتے ہیں کہ اگر بندوق ہے تو مطلب دہشت گردی ہے. تو یہ امیج ہے. لیکن اگر ہم انٹرنیشنلی بات کریں تو پشاور جو ہے اگر ہسٹوریکلی میں اسٹارٹ کروں تو بابر جب ادھر آیا تھا تو اس نے اپنے ایک کتاب لکھے بابر نامہ, تو اس کو جو جگہ پسند آتی تھی تو اس کا ایک کلر پیج بناتا تھا. تو گورگٹری کا اس میں کلرفل پیج جو ہے
وہ ادھر بنا ہے. اس طرح اکبر کی اگر ہم بات کریں تو اکبر کے ساتھ جو بندہ آیا تھا فادر منصوراٹ اس کا نام تھا, اس نے پھر کمیونٹی کی ہے کہ پوری پشاور جو ہے ہم سے جو پہلے لوگ گئے, مطلب اکبر کے ساتھ جو لوگ آئے تھے انہوں نے سارے پشاور جو تھا وہ تباہ کیا تھا, لیکن وہ کہتا کہ ادھر ایک مٹی کے ایک ٹیلا ہے, اس کے اوپر ایک مندر ہے, اور جب ادھر میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ ایک مندر ہے اور پوری کائنات جو ہے اس پہ ماڈل ہوئی ہے, اس پہ بنی ہے. مطلب ریلیجس اگر ہم بات کریں تو یہ سب سے بڑا ایویڈنس آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ مطلب ہندو میں یہ ایک مطلب ایک بہت زیادہ سیکرٹ پلیس تھا. اس طرح اسلام میں ہمارے پاس اس طرح مسجد محمد خان مسجد ہے جو مطلب ایک بہت زیادہ یونیک آرکیٹیکچر سٹائل ہے اس کا. ہمارے پاس گردوارے جو ہیں بھائی جوگن شاہ کی طرح, ہمارے پاس چرچ, اگر چرچ کی میں آپ کو بتا دوں پورے دنیا میں سب سے یونیک چرچ جو ہے وہ پشاور میں ہے, وہ مسجد کے ڈیزائن پہ ہے. مطلب آپ ریلیجس ہارمنی دیکھ لیں کہ کس طرح ایک چرچ جو ہے وہ مسجد کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ اپنے, اس میں آپ کو مینار بھی ملے گا, اس میں 5 لینگویجز جو ہے وہ انسکرائب ہوئے ہیں, اس میں ہیبریو ہے, انگلش ہے, فارسی ہے, اردو ہے اور پشتو ہے. تو یہ مطلب اگر ہم شروع ہو جائے تو بہت زیادہ چیزیں ہیں یونیک, لیکن آپ کی سوال کی طرف میں آؤں گا کہ امیج جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. وہ سب وجہ یہی ہے کہ ایک چیز بنی ہوئی ہے کہ مطلب پشاور نو گو ایریا which is not obviously. جس طرح شفیق نے کچھ چیزیں مینشن کی نا, ہمیں بہت سارا بھی ریسنٹلی میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا, ہمارے برکت شاہ صاحب ہیں پشتو ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہے کوئٹہ یونیورسٹی کے, تو انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے کہ کس طرح باہر سے جب لوگ آئے, مختلف ہسٹورین آئے یا ٹریولرز آئے, تو انہوں نے پشتونوں کو کیسے ریپرزینٹ کیا. تو وہ انہوں نے بہت ساری ایسی واقعات بتائیں کہ وہ ان کو بڑا ایک ایکسٹریمسٹ, بڑا ہی سخت, جس طرح شفیق بات کر رہے ہیں نا کہ بندوق ہونا لازم ہے اس کے اندر. آپ اس طرح اس کی امیج کو ہم یا جو پوٹینشل ہے پشاور کے اندر خاص کر کے ہیریٹیج کے حوالے سے یا بلڈنگس کے حوالے سے, اس کو کیسے ٹرانسفارم کیا جا سکتا ہے, یا اب اس وقت کس حد تک آپ اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ لوگ اب اس کو ذرا پشاور کو ذرا کلچرلی رچ بھی سمجھ رہے ہیں اور امپورٹنس بھی دے رہے ہیں. دیکھیے پشاور کے بارے میں اور پشتونوں کے بارے میں موجودہ پاکستان افغانستان میں جو پشتون ہیں ان کے بارے میں زیادہ تر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ہسٹوریکلی وہ انگریزوں نے لکھی ہے. انگریز کون تھے, یہاں پہ حملہ آور تھے, تو ڈیفینیٹلی ان کی لڑائی کس کے ساتھ تھی, پشتونوں کے ساتھ تھی. تو وہ پشتون کو تو ایز اے ہیرو پروجیکٹ نہیں کر سکتا, ڈیفینیٹلی اس کو ایز اے دشمن, اس کو ایز اے ان پڑھ, ایز اے جنگجو, اس کو ایسی جس طرح شفیق نے کہا کتاب پہ بندوق, اس طرح تو شروع سے ایسے. ایشو یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہیروز کو, یہاں کے جو لوکل لوگ تھے جو who were fighting against Britishers, ایکچولی ہمارے لیے تو ہیروز وہ ہیں نا. ہمارے لیے شاید ہری سنگھ نلوا ہیرو نہ ہو, رنجیت سنگھ ہیرو نہیں ہے, انگریز جو ہے یہاں پہ اتنا ہیرو نہیں تھا, لیکن کتابوں میں جس طرح بھی لکھا گیا تو وہ ان کو گلوریفائی کیا گیا ہے. تو اسی طرح ہے ابھی جو زمانہ ہے, ٹول ہے, وہ سارے چینج ہو گئے پروموشن کے. کتاب انفارچونیٹلی لوگ نہیں پڑھتے. ابھی جو زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, جس طرح آپ نے ان کی ریل کی بات کی, تو گورنمنٹ کی ابھی یہی پرائرٹی ہے کہ کسی طریقے سے, جس طرح میں نے صبح آپ کو بتایا کہ کنزرویشن کا مطلب پاکستان میں یہ ہے کہ اویئرنیس پیدا ہو جائے. تو سب سے پہلے کام تو یہ ہے کہ اپنے جو ینگ لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس ہے کیا. اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ دین سینس آف پرائڈنس, یہ ساری چیزیں پریویل ہوگی. لوگوں کو پتہ چلے نا کہ سپوز اگر ہری سنگھ نلوا تھا, وہ سیلیبریٹڈ ہیرو تھا سکھ کا, تو یہاں پہ کسی کے ساتھ لڑ رہا تھا, وہ کون تھا, وہ کون تھا. یا اکالی پولا سنگھ تھا, اس نے یہاں پہ اٹیک کیا, اس کی سمادھی ہے, سکھ ہسٹری میں اس کو سیلیبریٹ کیا جائے, لیکن کوئی نہیں بتاتا کہ ان کے خلاف لڑ کون رہا تھا, یہاں پہ کون تھے جو. تو وی نیڈ ٹو سیلیبریٹ آور ہیروز, یہاں پہ لوکل جو ہیروز ہیں وی نیڈ ٹو سیلیبریٹ. آئی تھنک دس از دا ٹائم. تو اس کا شارٹ کٹ طریقہ تو میرے خیال سے یہی ہے کہ آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے, جو میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, سوشل میڈیا ہے, ریلز ہیں, اور اس میں کافی طور پر حد تک ہم کامیاب ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سارے بیٹھے ہیں آج سٹی ہاؤس میں اور ہم کلچرل ہیریٹیج کو اور پشاور کی کلچرل ہیریٹیج کو ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے سر کہ اس وقت رات کے تقریباً 9 بج رہے ہیں اور ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں جو پورا لٹ ہیں. جی, تو اس وقت تو بڑے اندھیرے چاہ جاتے ہیں پشاور میں, تو اتنی روشنی کیوں ہے؟ یہ بھی ایک نہیں, جس طرح شفیق نے بات کی نا, مسکنسیپشن کی بات ہے. ٹوٹلی ریالٹی از ٹوٹلی ڈفرینٹ اباؤٹ پشاور. اگر آپ پورے پاکستان کو دیکھیں تو
ہاسپٹیلٹی یا ٹورزم، پشتون جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہر ایک پشتون پی ایچ ڈی ہے. اس نے گھر میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے ہاسپٹیلٹی میں. اس مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں اس کو آلریڈی سے پتہ ہے. اس کو آپ کو کتاب میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں سنا ہوگا، یا یہ ٹور گائیڈ بیٹھے انہوں نے کبھی نہیں ایسا سنا ہوگا کہ کوئی گورا آیا ہوا ہے یا کوئی سولو ٹریولر آیا ہوا اور پشاور میں اس کو کسی نے ہراس کیا ہو، اس کو تنگ کیا ہو، یا کوئی انڈیا میں جس طرح حرکات ہوتی ہیں نا کوئی ایسا ہوا ہو. شفیق جس طرح کہہ رہے ہیں کہ لوگ کے کنسیپٹس ہیں کہ پشاور لوگ پاگل ہیں، دہشت گرد ہیں اور ایکسٹریمزم ہے، لیکن کوئی ایک واقعہ نہیں کوٹ کر سکتا کہ کسی کے ساتھ واقعہ ہوا ہو، یا لوکل کے ساتھ یا انٹرنیشنل کے ساتھ. بلکہ زیادہ سے زیادہ ہراسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں، ان کو آوازیں کستے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ یا چائے پیو. یہی ہراسمنٹ ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ نہیں ہوتی. فارنرز اکثر ہمارے میوزیم میں بھی آتے ہیں، وہ بھی ایک حیران ہوتے ہیں کہ دنیا میں جو فوڈ اسٹریٹ کا کنسیپٹ ہے، جدھر بھی آپ جاتے ہیں تو آپ پہلے فوڈ اسٹریٹ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ پہلے پیسے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو فوڈ ملتا ہے. لیکن پشاور واحد ایک جگہ ہے کہ آپ پہلے فوڈ اسٹریٹ آپ پہلے کھاتے ہیں اور اس کے بعد پیسے دیتے ہیں. اف یو آر اے فارنر اور اف یو آر ایون آؤٹ سائڈ کے پی، اس کو پتہ چل جائے وہ غریب بندہ ہوگا، افورڈ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کی ہاسپٹیلٹی، اس کا جو لیول ہے، اویئرنیس لیول کا اتنا ایڈوانس ہے کہ وہ آپ سے پیسے نہیں لے گا. یہ بہت ساری چیزوں کو لوگوں کو نہیں پتہ. دیز آر دا تھنگز وی نیڈ ٹو ہائی لائٹ. بندوق جو ہے وہ تو ایک ہمارے ایک کلچر کا حصہ، ایک چھوٹا سا حصہ ہے، بٹ انفارچونیٹلی اس کو غلط طریقے سے پورٹری کیا گیا ہے. جو رائٹرز تھے، میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ پورے پاکستان میں پشتو زبان میں سب سے زیادہ کتابیں لکھی جاتی ہے. پشتو از دا اونلی لینگویج کے باقی جو ریجنل لینگویجز ہیں اس میں سب سے زیادہ. تو آئی واز ونڈرنگ کہ کیوں ہم اس آسپیکٹ پہ کیوں زیادہ کتابیں نہیں لکھتے. زیادہ تر پوئٹری لکھتے ہیں، شاعری لکھتے ہیں، اس طرح کے. لیکن جو ریئل ہمارے ہیروز ہیں، جو ریالٹیز ہیں، مطلب یہ بلڈنگ کی ایوری اسٹون ہیز اے اسٹوری. ہر ایک بلڈنگ کے ساتھ ایک اسٹوری ایسوسیٹیڈ ہے. اس سٹی ہاؤس کے ساتھ 10-15 اسٹوریز ایسوسیٹیڈ ہے. وی نیڈ ٹو ہائی لائٹ سچ تھنگس. ہمارے جو رائٹرز ہیں اگر اتنے انٹلیکچولی ایڈوانس ہے کہ اتنی زیادہ کتابیں لکھتے ہیں، تو آئی ووڈ اسٹرانگلی ریکویسٹ کہ وہ اس چیز پہ اس کو ہسٹری کو ڈگ آؤٹ کریں، جو کنٹراڈکٹ کریں جو انگریزوں نے ہمارے بارے میں کہا ہے، غلط باتیں چیزیں. تو یہ چیزیں شروع سے ایک ڈی این اے میں شامل کی گئی ہیں غلط پری پلان طریقے سے انفارچونیٹلی. اور اس چیز کو گلوریفائی کیا گیا ہے کہ بس پشتون ہے اور بندوق ہے اور بس بہادر ہے، اور بس اس وجہ سے اس کا بیڑا غرق ہوا. ادروائز دیر از نتھنگ ان ریالٹی. ابھی مجھے ایک طرح کا نا، جس طرح میرا وہ سوال وہی پہ ہے کہ حیرت ہے کہ ہم اس وقت ایک بڑے لٹ ہاؤس میں موجود ہیں، جو سٹی ہاؤس اس وقت مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ عموماً جب شام ہو جاتی ہے تو لائٹیں شاید آف ہو جاتی ہے. تو مجھے یہ کانسیپٹ تھوڑا سا اگر آپ سمجھا دیں کہ یہ رات کے 9 بج رہے ہیں اور سب کچھ روشن ہے. اس کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ ہم نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا، ہیریٹیج بائی نائٹ کے پروگرام سے. اچھا. اس میں ہم نے پہلے مرحلے میں 3 ایسے آرکیولوجیکل سائٹس تھے، اس کو ایلیمینیٹ کیا، لیٹ کیا. پلان یہ تھا کہ ہم رات کو بھی ٹورزم سٹارٹ کریں گے. تو شاید بیٹھا ہوا ہی از پائنیئر جس نے سٹارٹ کیا نائٹ ٹورزم کو اور کمیونٹی کو انوالو کیا، لوگوں کو. ہم نے تھوڑا سا بس گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ کیا، جو گورنمنٹ کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا. باقی انہوں نے، ان کی ٹیم نے کافی محنت کی، اس کو ہائی لائٹ کیا، اور بہت ہی سکسیزفل ایک مشہور پروگرام ہے. ڈیٹیل شاید آپ کو خود بتائے گا. تو یہ ایک کائٹ، ایک ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے، خیبر پختونخوا انٹیگریٹڈ ٹورزم. انہوں نے یہ پروجیکٹ فنڈ کیا کہ نائٹ ٹورزم سٹارٹ ہو کے پی میں، اور ٹورزم مطلب سٹی ہاؤس، گورگٹری اور پشاور میوزیم. اس کے بعد ابھی ہم تخت بھائی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کو بھی ایلیمینیٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی نائٹ ٹورزم سٹارٹ ہوگا. اینڈ دین شہباز گڑھی اینڈ جمال گڑھی، مزید 2 سائٹس ہیں. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو اس کو کنسیپٹ کو کاپی کرتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ نے بھی کافی عمارتوں کو ایلیمینیٹ کیا ہے، جو بہت ہی خوبصورت. میں لاسٹ ویک لاہور میں تھا تو انہوں نے بہت زبردست کام کیا. انہوں نے بھی اس کو سائٹس کو ایلیمینیٹ کیا. لیکن جو نائٹ ٹورزم کا کنسیپٹ تھا وہ لاہور وال سٹی والوں نے اسٹارٹ کیا تھا. ہم نے ان سے نقل کی، کاپی کیا. تو آئی تھنک اٹس اے ویری سکسیزفل ماڈل. تو ابھی یہ کتنا سکسیزفل ہے یہ ہم پوچھیں گے شاہد سے، کہ شاید پہلے تو رات کو جب یہاں آتے ہو تو آپ تو اندھیرے چاہ جاتے ہیں نا، تو یہاں پہ نائٹ کا ٹورزم کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا ہے جب آپ کسی ٹور کو ارینج کرتے ہیں؟
ابھی جیسے سر نے بتایا کہ کائٹ کا جو پروجیکٹ تھا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے کیا, یہ لائٹنگ کا پشاور میوزیم میں گول گٹری کا, سیٹی ہاؤس کا, جو ایون یہ ہیریٹیج ٹریل جو پروجیکٹ ہے ان میں لائٹنگ کا بہت پیارا سسٹم بنا ہوا تھا. تو لاسٹ ایئر ہم نے ہیریٹیج بائی نائٹ کے نام سے ایک انیشیٹو لیا تھا. اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ہمارا جو ٹارگیٹ تھا پشاور کے لوکل لوگ کو ہم نائٹ ٹورس پہ لے کر آئے. اس میں ہم پشاور میوزیم گئے, گول گٹری آئے, قصہ خوانی گئے, ہیریٹیج ٹریل اور سیٹی ہاؤس آئے. تو لوگوں کا رسپانس بہت اچھا تھا, وہ بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہوا ہے. ایون پاکستان کے بڑے بڑے جو سوشل میڈیا پہ پیجز ہے یا ڈفرینٹ جو نیوز چینلز ہے, سب نے سر کے بھی انٹرویوز لیے اس میں, اور یہ بہت اچھا انیشیٹو تھا اور بہت کامیاب طریقے سے ہوا تھا. 3 ہم نے ابھی تک کیے اس میں نائٹ ٹورزم پہ, کیونکہ اس میں بھی ہم آہستہ آہستہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ سب سے پہلے نائٹ ٹورزم کا کانسیپٹ نیو ہے, لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ نائٹ ٹورزم کیا ہوتا ہے. پشاور میں اس طرح لوگوں کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. تو ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں, اویئرنیس لا رہے ہیں. اویئرنیس ہم سوشل میڈیا کے تھرو لا رہے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے ایکٹیویٹیز ہم پلان کر رہے ہیں نائٹ ٹورزم کے. تو انشاءاللہ فیوچر میں کافی پلانز ہے اور اس سے پشاور کی جو ٹورزم انڈسٹری ہے وہ کافی بوسٹ ہوگی. ہم ذرا شفیق سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح یہاں پہ مشہور ہے نا قصہ خوانی بازار کی, یار یہ دا مارکیٹ آف اسٹوری ٹیلرز ہے نا, اس طرح کی جو ریئل امیج ہے پشاور کا وہ کہیں گم ہو گیا ٹریفک کے اندر. تو یہ جو نائٹ ٹورزم ہے, میرے خیال سے جب ساری گاڑیاں اپنی جگہوں پہ چلی جائے تو یہ راستے خاموش ہو جاتے ہیں, تو پھر نائٹ کا تو ایک الگ مزہ ہوگا پشاور میں, اور پھر کہانیاں سننے کا لوکل سے. بالکل قصہ خوانی سے مطلب آپ نے ڈسکس کیا کہ قصہ خوانی بالکل جس طرح سنٹرل ایشیا سے لوگ آتے تھے, انڈیا سے لوگ آتے تھے ٹریڈ کے لیے, اور وہ راتوں رات ادھر ہی رہتے تھے کاروان میں, اور وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے علاقوں کی سٹوری شیئر کرتے تھے, اور وہ رات مطلب ساری رات ادھر گزارتے تھے. تو مطلب ادھر یہی ڈسکشن ہوتی تھی, یہی قصے سناتے تھے. ابھی بھی مطلب یہ ممکن ہے کہ ہم اسی ٹورزم کو, ابھی تو ہیریٹیج ٹریل بھی بن گیا ہے, تو ہیریٹیج ٹریل پہ بھی بندہ جا سکتا ہے. یہاں سے اگر ہم اس روٹ کو ہم کلچرل اینڈ ہسٹوریکل روٹ کہتے ہیں, جو قابلی دروازے سے گورگٹری تک ہے, جہاں آپ کو قابلی دروازہ, قصہ خوانی, بازار مزگرہ, بازار دالگرہ, یہ سارے پھر آپ جس طرح بات کی کہ ایک پھر خالی ہوتا ہے, تو آپ کو زیادہ چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو بھی ملتی ہے. آپ اس کو ذرا اچھے انداز سے مطلب آبزرو بھی کر سکتے ہو, اور اس سے مطلب زیادہ انسپائر بھی ہو سکتے ہیں. رات میں ذرا, دن میں ذرا مشکل ہے کیونکہ زیادہ رش علاقہ ہے. رات اگر یہ چیزیں اگر سلسلہ شروع ہو جائے تو میرے خیال میں اس سے فائدہ بھی ہوگا. اور لیکن شاید نے جس طرح بات کی لوکل لوگ, پہلے جو انیشیٹو ہے پہلے لوکل لوگ اس کو آن کریں گے, لوکل لوگ جو ہے اس کو پروموٹ کریں گے, پھر آگے چل کے ہم دیگر صوبے یا ملک میں یا باہر جو ہے وہ ہم جا سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے لوکل لوگ اویئر ہوں گے تو پھر فائدہ ہوگا. اس میں میرے خیال سے شاید بنیادی طور پہ چیز یہ ہے کہ لوکلس کا جب آپ ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں, خاص کر جو فارنرس کو آپ لے کے آتے ہیں, تو ان کے ساتھ رویہ کیسے ہوتا ہے پشاور کے اندر؟ جس طرح پشاور مشہور ہے ہاسپٹیلٹی پہ, یہاں پہ وال سٹی کے اندر ابھی یہ ہوا ہے کہ یہاں کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ابھی کلیئر ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وال سٹی میں کافی ہسٹوریکل جگہ ہے, تو کافی گیسٹ آتے ہیں. تو یہاں کا جو رویہ ہے لوکل لوگوں کا ٹورسٹ کے ساتھ, اگر ہو انٹرنیشنل ہو یا ڈومیسٹک ہو, تو بہت اچھا ہوتا ہے. وہ لوگ مطلب ان کو آفر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کہوا پیے. ایون جو اگر پرچیزنگ کرتے ہیں, یہاں پہ ہمارے ساتھ بصیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا شنواری مارکیٹ میں ایک 14 شاپ ہے. تو ان کے ساتھ مطلب ہمارے ساتھ جتنے بھی گیسٹ جاتے ہیں تو بصیر بھائی ان سے پیسے نہیں لیتا, ان کا اپنی طرف سے چھوٹا سا گفٹ وغیرہ ان کو فری دے دیتے. تو یہ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو انگریز ہو یا ڈومیسٹک ٹورسٹ ہے, مطلب ان کے لیے یہ ہمارے لیے بہت اچھا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے پشاور کے ٹورزم میں اور ہاسپٹیلٹی میں. نہیں, بصیر سے اور باقیوں سے ہم ضرور بات کریں گے, ان کی ساروں کے انٹریکشنس کی اور ایکسپیرینسز کے حوالے سے. سر اس وقت ہم تو ایک سٹی ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور پراپر لٹ ہے اور خوبصورت ہے, اور آپ نے 2-3 اور عمارتوں کے نام لیے جس طرح گورگٹری اور میوزیم ہے. پشاور میں ایسے کتنے عمارات ہیں جو دیکھنے لائق ہیں اور دیکھے جا سکتے ہیں؟ 1840 بلکہ 1844 ایسے بلڈنگ ہیں جو 2015 میں وال سٹی کے اندر, صرف وال سٹی کے اندر ہم نے اس کو پراپر ڈاکومنٹ کیا, جو 100 ایئرس پلس ہیں. انفارچونیٹلی اس میں تقریباً 200-250 ایسے بلڈنگس ہیں جو ختم ہو چکے. یہاں پہ ایک آرگنائزڈ مافیا بھی ہے جو اس طرح کے پرانے بلڈنگس کے پیچھے ہے, لیکن وی آر آفٹر دیم. تو یہ میں صرف وال سٹی کے اندر کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اگر پوری پشاور کی اب بات کریں تو یہ تقریباً 3000 کے قریب ایسے سائٹس ہیں جو صرف پشاور ڈسٹرکٹ میں ہیں, اور وہ ہر ایک پیریڈ سے آپ کو ملے گی. آپ کو اخمینین پیریڈ ہم اس کو کہتے ہیں, تقریباً 2500 سال پہلے. اچھا. موجودہ جو گورنر ہاؤس ہے وہ بھی ایک آرکیولوجیکل سائٹ پہ ہے.
وہاں پہ ایکسکیویشن ہو چکی ہے, وہاں پہ پنچ مارک کوائن جو سب سے پہلے جو سکوں کی ابتدا ہوئی تھی وہ ریمینز ہمیں ملے. باقی گورگٹری کی ابھی جو جس جگہ پہ ہم کھڑے یہ خود ایک آرکیولوجیکل سائٹ ہے. یا اگر آپ باہر جاتے ہیں تو جو وال سٹی ہے تقریباً وہ آرکیولوجیکل سائٹ پہ بنی ہوئی ہے. اچھا, اس کی اگزامپل اس طرح ہے کہ ہائیسٹ پوائنٹ جو ہے وہ گورگٹری ہے. گورگٹری کی تقریباً 50 فیٹ ہم نے کھدائی کی اور 50 فیٹ بعد ہم ورجن سائل تک پہنچے آرکیولوجیکلی اسپیکنگ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو علاقہ ہے جس گھر میں بھی آپ کھدائی کریں گے کم از کم 10 یا 15 فیٹ تک آپ کو آرکیولوجیکل ریمینز ملیں گے. تو اس وقت آپ کتنے گھروں پہ ایسے کام کر رہے ہیں جس طرح آپ کا سٹی ہاؤس کو جس طرح آپ نے بنایا ہے پشاور کے اندر؟ جی پشاور کے اندر صرف مسجد محبت خان پہ کنزرویشن کا کام جاری ہے, اس پہ سیٹی ہاؤس پہ ہے, اینڈ دین ابھی سیٹی حویلی ہے جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے انہوں نے گورنمنٹ کے حوالے کی ہے اس کی, اور اس پہ کام ہے تھوڑا بہت گورگٹری میں. باقی نیکسٹ پلان ہے راج کپور صاحب کا گھر ہے, دلیپ کمار صاحب کا گھر, اس کی ڈاکومنٹیشن سروے وغیرہ جو سائنٹیفک پراپر ڈاکومنٹیشن ہے وہ جاری ہے. ود ان فیو منتھس اس کی فزیکل کنزرویشن پہ بھی ہم اسٹارٹ کر دیں گے کام. جس طرح سر ہم جب فلم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں اور بری صغیر کے اندر, تو مجھے جتنی بھی فلم کے ایکسپرٹس ہیں یا رائٹرس ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو بالی ووڈ کا فاؤنڈیشن ہے اس میں سب سے بڑا کردار یا میجر کردار پشتونوں کا رہا ہے جو یہاں سے مائگریٹ ہو کے گئے ہیں. تو شفیق تھوڑا سا ہم بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے ایسے گھر ہیں جو اس وقت بالی ووڈ کے ٹاپ جو جتنی بھی ہے, جس طرح شاہ رخ خان ہے, دلیپ کمار ہے, ان سے وابستہ ہے, ان سے وابستہ بہت ساری کہانیاں بھی ہیں یہاں پہ. ایک تو دلیپ کمار جو لیجنڈ ہے, اس کے ساتھ راج کپور, ششی کپور جو کپور فیملی ہے یہ بھی یہاں کا ہے. اس کے علاوہ میرے میں قدیر خان, ونود کھنہ, مدھو بالا, شاہ رخ خان, قادر خان. اچھا, دیز آر آل فرام دس ریجن. تو یہ ہے شاہ رخ خان جو ہے یہ بھی یہاں کا ہے, مطلب کنگ آف دا بالی ووڈ. کھنہ میرے خیال میں صدر کے سائڈ سے تھے. تو یہ ہے مطلب جو اب کنگ جو مطلب جو ہے, اور میرے خیال میں اس کی ہسٹوریکلی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ قصہ خوانی, کیونکہ قصہ خوانی جو ہے اسٹوری ٹیلرز مارکیٹ ہے ابھی بھی. اگر پورے پاکستان میں مطلب جو خیبر پختونخوا, بلوچستان اور افغانستان جتنی بھی کتابیں چھپتی ہے تو وہ قصہ خوانی کے جنگی مالے میں چھپتی ہے. تو اسٹوری ٹیلنگ سے پیپر تک جو یہ سفر ہے, اور پھر پیپر سے پھر یہ جو فلم کا سفر ہے, تو یہ پورا ایک سیریز ہے جو مطلب پشاور کے ایک پروڈکٹ ہے. پشاور سے جس طرح میں نے کہا نا کہ دس واز اے کلچرل ہب پری 9/11. اور 9/11 کے بعد یہ سب کچھ سسٹمیٹیکلی چینج ہو کے لاہور سائڈ پہ چلا گیا. اچھا, تو یہ جو آپ کو جو جتنے بھی فلم سٹارز کے نام ہم نے بتائے تو الٹیمیٹلی یہ سارے ادھر سے ہی ہیں. تو جو 2 ہاؤسز ہیں اس کو ریکنسٹرکٹ کر کے اس میں میوزیم بنانا, اس کا مقصد یہی ہے کہ پشاور کی کنٹریبیوشن کو ہائی لائٹ کیا جائے موجودہ جو بالی ووڈ ہے, کہ بالی ووڈ میں پشاور کی کیا کنٹریبیوشن ہے, ہاؤ رچ واز, آئی مین پشاور واز رچ ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا, لیکن میرے خیال سے یہاں پہ اپنی جو پشتو فلم انڈسٹری تھی وہ تو بیچ میں پتہ نہیں کہیں غائب ہو گئی. اس پہ ریسنٹلی ہم نے ذرا کام کیا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو 70 کی دہائی میں یہاں فلمیں بنائی گئی وہ بہت زیادہ رچ تھی ان دا سینس آف اس وقت کے فلم میکنگ کے اندر. وہاں کے ایکٹرز, وہاں کی اسٹوری ٹیلنگ, وہاں پہ ہماری کلچر کی ریپرزنٹیشن وہ بھی بہت زیادہ مضبوط تھی. اور اس میں سب سے بڑا جو ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا ڈائریکٹ کنیکشنز بھی جتنے بھی بالی ووڈ کی فاؤنڈیشنز کے تھا. کچھ فلمیں ہماری وہاں پہ, ہماری پہلی فلم جو پشتو کی تھی وہ بمبئی میں بنی تھی, اس کے بعد یہاں پہ فلم بنی. تو یہ ایک پوری جو کلچرل ٹریل ہے اس کو شروع کریں تو بہت ساری کہانیاں جو ہے وہ پشاور سے نکلتی ہے. اور یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہوگا کہ اگر ہم ایک گھر کے پیچھے اس طرح کی ایک کہانی ہوگی. ابھی تو یہ شاہ رخ خان ابھی بڑا پرومیننٹ ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے ادھر گھر ہے یا دلیپ کمار کا گھر ہے, لیکن اگر آپ ان کہانیوں کے اوپر ریسرچ کریں اور ایک بلڈنگ کے اوپر پیچھے جائیں تو آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو پوری دنیا میں اب پہلے ہوں گے اور ان کا تعلق پشاور سے کہیں نہ کہیں ہوگا. کیونکہ جتنے بھی میرے خیال سے کچھ انٹرویوز میں نے جو بالی ووڈ ایکٹر کی سنے تو کچھ کو پتہ بھی نہیں ہے, کلیئر بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں تھے, کیسے تھے, کیونکہ وہ کہانیاں کہیں غائب ہو گئی.
تو جب آپ شاید کچھ فارنرس کو لے کے آتے ہیں تو کیا ان کی دلچسپی ہوتی ہے شاہ رخ خان کا گھر دیکھنے کی یا دلیپ کمار کا گھر دیکھنے کی؟ بالکل. جو موسٹلی فارنر جو انڈیا گئے ہوتے ہیں وہ جب پشاور آتے تو وہ مطلب ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں کپور حویلی یا دلیپ کمار کا گھر یا شاہ رخ خان کا گھر یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. تو جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں وہ گھر وغیرہ دیکھتے ہیں. شاہ رخ خان کا تقریباً وہاں پہ جو فرسٹ کزن وغیرہ رہتے ہیں, ایک تھی نور جہان بیگم, وہ تو ریسنٹلی اس کی وفات ہو گئی ہے. اس کا جو دوسرا بیٹے وغیرہ تو وہ فیملی ابھی بھی شاہ رخ خان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے, ان کی فیملی. اچھا. تو فارنر جب آتے وہ بہت خوش ہوتے ہیں. ایون آج کل تو کافی ڈومیسٹک ٹورسٹ آ رہے ہیں الحمدللہ پشاور, جو پنجاب سائڈ سے, کراچی سے, اسلام آباد سے. تو وہ بھی مطلب بہت انٹرسٹ پھر لیتے اور ہم جاتے پھر دیکھتے ہیں. میرے خیال سے سر یہاں پہ کچھ اگر میرے خیال سے میں نے سنا یہاں پہ کسی نے پرائیویٹ میوزیم بھی بنایا ہے گھر کو اپنے. تو اگر ایک گھر کے اندر اس طرح کی کہانیاں اور لوگ تھوڑا سا اس کو خود انیشیٹ کرے, کیونکہ سب کچھ تو گورنمنٹ اوبیسلی نہیں کر سکتی, تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا ایکسپیرینس رہا ہے؟ بہت زبردست. وی ور ویری مچ ایکسائٹیڈ کہ یہاں پہ ایک دو لوگوں نے انیشیٹو ایسے لیا. میرے خیال سے سیٹھی حویلی نام ہے اس کا, سیٹھی حویلی, سیٹھیا دی حویلی کے نام سے ایک پرائیویٹ سیٹھی فیملی کے کچھ ینگ لوگ تھے, انہوں نے اسٹارٹ کیا اینڈ وی ٹوٹلی سپورٹ دیم. ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ کوئی اس کا پرانا گھر ہے اس کو گرائے نہ, بلکہ اس کے اڈیپٹیو ری یوز کے ذریعے اس کو میوزیم بنائے یا اس کو حجرہ بنائے یا اس کو پورٹرے کرے. اس کی ریسنٹ مثال یہ ہے کہ سہیل سیٹھی صاحب ہمارے, جس بالکل کارنر پہ ایک گھر ہے, انہوں نے کے پی گورنمنٹ کے حوالے کیا, ان کو دیا کہ میں اس کو نہ بیچنا چاہتا ہوں نہ اس کو ڈیمالش کرنا چاہتا ہوں, آپ اس کو لیں اور اس کو کریں ایز اے ہماری فیملی کی جو ہے آنرشپ ہائی لائٹ کریں کہ سیٹھی فیملی کی کیا کنٹریبیوشن تھی. تو وی ور ویری مچ ایکسائٹیڈ, ہم نے ان کے ساتھ کیا اور ابھی اس پہ کام بھی جاری ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر اس طرح کی فیملیز ہوں, کیونکہ گورنمنٹ پہ ٹرسٹ کرنا کہ جی آپ اپنی پراپرٹیز, اتنی قیمتی پراپرٹیز گورنمنٹ کو دینا کہ آپ کریں, اس کو ہائی لائٹ کریں, لوگ اون کرتے ہیں اس کو, بہت ہی زبردست, بہت اچھی بات ہے. میرے خیال سے مجھے ایک بڑی چیز بڑی حیران کن لگی سر کہ پشاور کو دنیا اس لیے خالی نہیں جانتی کہ یہ پشتونوں کا شہر ہے, اس کو جیم سٹون کے شہر سے جانا جاتا ہے اور یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے یہاں پہ پشاور کے اندر. تو جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کا جب انٹریکشنس ہوتا ہے کسی فارنرس کے ساتھ, تو اس سیکٹر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا تو مجھے نہیں پتہ کیونکہ میری فیلڈ نہیں ہے اور نہ کسی نے مجھ سے ڈیمانڈ کی ہے کہ مجھے کوئی قیمتی پتھر چاہیے, بٹ مجھے پتہ ہے, سنا ہے کہ یہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا سب سے جیمس مارکیٹ ہے اور لوگ آتے ہیں خاص کر چائنا سے, افغانستان سے اسٹون یہاں پہ مارکیٹنگ کے لیے موجود ہیں, چائنا سے, انڈیا سے, مختلف کنٹری سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ, یہ مجھے پتہ ہے. باقی شاید ٹورسٹ کو لے کے جاتے ہیں, شاید ان کو زیادہ پتہ ہو. بالکل سر, کافی آتے ہیں, چائنیز آتے ہیں, کیونکہ چائنیز کا جو ان کا جو ریلیجیس ایک اسٹون ہے وہ یہاں سے پھر ان کو ملتا ہے بلک میں. وہ بہت جیڈ ایک اسٹون ہے جو ان کی مذہب میں بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی اہمیت ہے. تو اس کے علاوہ یہ افغانستان سے کافی اسٹونز آتے ہیں, لائک لیپس لازولی جو افغانستان میں صرف مطلب ملتا ہے, تو وہ یہاں پہ کافی بلک میں ملتا ہے. اور یہاں پہ پورا ساؤتھ ایشیا کا پورا بڑا مارکیٹ ہے. یہاں پہ را مٹیریل را فارم میں یہاں پہ ملتے ہیں. پھر یہ لوگ پالشنگ وغیرہ کے لیے ابھی وہ ٹیکنالوجی یہاں پہ نہیں ہے, لیکن ہوپ فلی اگر فیوچر میں گورنمنٹ کچھ کرے اس کے لیے تو ان لوگوں کا کاروبار وہ مزید بھی اچھا ہو جائے گا. جس طرح سوات میں ہمارا بہت قیمتی پتھر نکلتا ہے, لیکن اس طرح اس کو پالشنگ کے لیے یا اس طرح کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, تو وہ باہر جاتے ہیں. اس میں مطلب ویلیو ایڈیشن. بصیر بھی بیٹا ہے وہ, مطلب وہ یہی بزنس کرتا ہے. شاید کی بات کو میں ذرا آگے لے کے چلوں گا. جیم سٹونز کے علاوہ پشاور جو ہے یہ ایک ایجوکیشن ٹورزم کے لیے بھی, مطلب یہاں ہمارے پاس 18 یونیورسٹیز ہیں جہاں صوبے سے اور ملک سے ٹیلنٹڈ جو لوگ ہیں وہ ادھر آتے ہیں. تو ایک تو ایجوکیشن, مطلب یہاں یونیورسٹیز بہت زیادہ ہیں. دوسرا اگر ہم بات کریں تو ہیلتھ ٹورزم بہت مطلب ادھر فلرش ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس کینسر ہاسپٹل بھی ہے, چلڈرن ہاسپٹل بھی ہے, ہمارے پاس 2 بڑے ہاسپٹل, 3 بڑے ہاسپٹل ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس فارماسیوٹیکل لیبارٹریز بہت زیادہ ہے. تو فیز 5 جو ہے پشاور کا وہ بھی ایک بہت بڑا ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ بن سکتا ہے. یہ میڈیکل ٹورزم کا ٹرم کیا ہے؟ میڈیکل ٹورزم یہی جو شفیق بات کریں, افغانستان سے تقریباً 70% لوگ جو مریض ہوتے ہیں وہ ہمارے حیات آباد آتے ہیں. رحمان میڈیکل سینٹر, شوکت خانم, یہ سارا ادھر جائیں تو سارے موسٹلی افغانستان سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ علاج کے لیے. وہاں پہ فیسلٹیز کم ہے یا سیکیورٹی کے حالات کی وجہ سے جو افورڈ کر سکتے وہ ادھر آ جاتے ہیں. بلکہ ایک وقت تو ایسا آیا تھا کچھ مہینے پہلے میں نے دیکھا تھا کہ RMI والوں نے بارڈر پہ اپنی بسیں کھڑی کی ہوئی تھی پیک اینڈ ڈراپ کے لیے, شٹل سروس تھی پراپر. اچھا. تو یہ میرے خیال سے باقی پاکستان میں کہیں پہ نہیں ہے میڈیکل ٹورزم.
اچھا ٹورزم بیسیکلی کنسیپٹ یہ ہے نا کہ آپ ایک دن کے یا 2 دن کے لیے اپنے گھر سے نکلیں وہ کسی دوسری جگہ پہ جائیں, تو آپ کسی پرپز کے لیے, آپ بزنس کے لیے جائیں, لیجر کے لیے جائیں, صحت کی اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے جائیں, دس از کالڈ ٹورزم. لیکن میرے لیے ہیلتھ ٹورزم بڑی ایک نئی چیز ہے. اگر آپ انڈیا میں احمد آباد جو ہے وہ مشہور ہی ہے اسی وجہ سے, یا فار ایگزامپل آج کل جو لوگ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے ترکی جاتے ہیں, تو ترکی مطلب آج کل اسٹیٹکس ٹورزم کے لیے مشہور ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی, لیکن اصل میں اس کی آرگینک چیز آپ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ ریسرچ لیبارٹریز, ہاسپٹلس اور ساتھ فارماسیوٹیکل یونٹس, یہ آپ کو اس طرح کلسٹر آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا کہ آپ کے پاس ریسرچ بھی ہو رہا ہو, آپ کے پاس پریکٹس بھی ہو رہا ہو, اور آپ کے اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن بھی بنائی جا رہی ہو. تو ہمارے پاس کارخانوں میں ہمارے پاس اس طرح فارماسیوٹیکل میرے خیال میں 25-30 یونٹس بھی مطلب کام کر رہے ہیں. اس طرح ہاسپٹلس بڑے بڑے ہیں, اور ہاسپٹلس بھی مطلب فیز 5 تو بڑا پڑا ہے. اور پشاور جنرل اسپتال, RMI نارتھ ویسٹ چلڈرن اسپتال, شوکت خانم کینسر ہاسپٹل, کڈنی ہاسپٹل, یہ ہارٹ پشاور ہارٹ ہاسپٹل, تو یہ اس طرح بالکل جو اسپیشلائز ہاسپٹل ہے. اور یہ مطلب یہ ڈبگری گارڈن بہت بڑا مارکیٹ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اچھا, اگر پیس اور اس طرح کوئی فیسیلیٹیشن ہو جائے تو ایک بہت مطلب سینٹرل ایشیا سے, ایون میں کہتا ہوں کہ مڈل ایسٹ سے لوگ آئیں گے اور ادھر علاج کے لیے, کیونکہ ابھی ہیلتھ بہت زیادہ وہ ہے. جس طرح ابھی شفیق بات کر رہے ہیں نا کہ جب ابھی کوئی فارن کنٹری میں جاتا ہے تو ہم ان کو بڑا ایسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ اپنا دان تک نہیں نکال سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہیلتھ بہت مہنگا ہے. اور میرے خیال سے پوری دنیا میں سب سے سستا ہیلتھ آپ کو پشاور ہی ملے گا, اور تو کہیں نہیں مل سکتا ہیلتھ فیسلٹی جو ہے. تو یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے میرے خیال سے, بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اور لوگ پاکستان میں اکثر گالیاں دیتے ہیں گورنمنٹ کو اس کو کہ آپ نے مہنگائی بہت زیادہ. ابھی بھی میرے خیال سے دنیا کا دوسرا یا تیسرا سستا ترین ملک ہے پاکستان, انکلوڈنگ میڈیکل فیسلٹی. ادھر بھی آپ 50 روپے کا پرچہ دے کے آپ جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. میں خود باہر رہا ہوں وہاں پہ, مجھے یاد ایک چھوٹی سی میں نے ٹریٹمنٹ کی تھی, آئی ہیو ٹو پے 700 یوروز. آپ اس کو ذرا ملٹیپلائی کریں کتنے بندے, چھوٹی سی ٹریٹمنٹ تھی, اور پھر اس کے ساتھ ٹھیک بھی میں نہیں ہوا, میں ویسے ہی رہا. پھر پاکستان آ کے میں نے علاج کیا. جس طرح شفیق نے یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کی بات کی, ترکی نے پراپر ایک پیکیج اناؤنس کیا کہ 3000 یورو دیں, اس میں آپ کو ریٹرن ٹکٹ, 2 نائٹ اسٹے 5 اسٹار 3 اسٹار ہوٹل میں, کھانا پینا اور ہیئر ٹرانسپلانٹ, پورا پیکیج انہوں نے اناؤنس کیا. تو یہ ہمارے پاس تو پشاور میں بہت زیادہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے میں اس سے آدھی قیمت پہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اور یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے اگر یہاں پہ یہ چیز ہو جائے. بالکل. تو ایجوکیشن ہو گیا, مطلب ایجوکیشن کے ساتھ میں یہاں نرسری سے لے کر آپ PhD پوسٹ ڈاک اور پھر اس کے بعد انکیوبیشن سینٹرز, تو ہمارے پاس پورا ایک چین ہے جو پشاور جو ہے وہ دے سکتا ہے. فوڈ کیپٹل تو میں نہیں کہوں گا, پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ لاہور فوڈ کیپٹل ہے, لیکن میں بھی سمجھتا ہوں کہ پشاور جو ہے یہ پورے پاکستان کا فوڈ کیپٹل. تو پشاور میں سوائے شنواری تکے کا اور کیا ہے ایسا جس کو آپ فوڈ کیپٹل بھی کہنا چاہتے ہیں؟ ابھی ہم سٹارٹ ہو جائے تو بہت زیادہ لسٹ ہو جائے گی, لیکن کباب, دم پخت, لوبیا تو بڑا انٹرنیشنل ہے تھوڑا سا. پشاوری کہوا, اگر آپ بیوریجز میں دیکھ لیں تو گنے کے شربت سے لے کر کیوے سے مطلب ہزاروں چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں. تو یہ ہے فوڈ کیپٹل. ہم اس کو مطلب ڈکلیئر تو نہیں کر سکتے, لیکن پشاور کا فوڈ اسٹریٹ تو بہت مشہور ہے. ابھی اس ٹائم ہم بیٹھے ہیں, جب دکانیں بند ہو جائیں گی تو فوڈ اسٹریٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائیں گی. اچھا. تو پورے وال سٹی میں آپ جائیں رات کو آپ کو 1-2 بجے تک ہر قسم کا فوڈ ملے گا. میں اور اکثر میرے دوست یہی کرتے ہیں کہ ہم آ کے وہ زمین پہ بیٹھ کے ہر قسم کا کھانا آپ کو فریش ملے گا آپ کو. اچھا, دیٹس ریلی نائس. شاید جب آپ لوگوں کو انٹروڈیوس کراتے ہیں پشاوری کانوں سے تو ایکسپریشنس کیا ہوتے ہیں, تجربے کیا ہوتے ہیں فارنرس کی یا ٹورسٹ وغیرہ جتنی بھی آتے ہیں؟ یہ جتنے بھی آتے ہیں تو ان کو مطلب یہ انگریز جب آتے ہیں تو یہ پراپر ریسرچ کر کے آتے ہیں. ایون یہ ڈومیسٹک ٹورسٹ فوڈ ٹورزم کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو مطلب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹریڈیشنل کھانے میں ٹرائی کرنے. کیونکہ پشاور میں آپ کو پتہ ہے آج کل برانڈز وغیرہ بھی کافی آ جائے گا, انٹرنیشنل ریسٹورینٹس ہو, کیفیز وغیرہ, لیکن وہ لوگ پریفر کرتے ہیں ہمارے ٹریڈیشنل جو کھانے ہوتے ہیں, ٹکے ہو گئے یا مطلب چپلی کباب ہو گئے یا روش, مطلب یہ جو پشاوری نان ہے یہ بھی بہت زبردست ہے. باقی پنجاب میں بھی آپ کو پشاوری نان نہیں ملتا, اور چپاتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے. باقی پنجاب سے, اسلام آباد سے, لاہور پنڈی سے, یہاں سے ڈیلی لوگ آتے ہیں, مطلب ایک دن کے لیے آ کے یہاں پہ نمک منڈی میں یہاں کے کھانا کھانے کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں. تو فوڈ ٹورزم تو پشاور کا بہت زیادہ اچھا ہے. پھر اس کے علاوہ پشاور ریلیجیس ٹورزم کو بھی آفر کرتا ہے. ہمارے پشاور میں مندر ہے, چرچ ہے, مسجد ہے,
اور باقی یہاں پہ بدھسٹ کا جو کافی اس طرح سائٹس، ایون پشاور میوزیم اگر آپ دیکھیں تو گندھارا آرٹ کا سب سے بڑا کلیکشن ہے یہاں پہ دنیا میں کسی بھی میوزیم میں اتنا کلیکشن نہیں ہے جتنا بھی یہاں پہ. تو ریلیجیس ٹورزم بھی یہاں پہ ہوتی ہے اور فوڈ اور سب کچھ اویلیبل. اور میرے خیال سے میوزیم کو بھی آپ لوگوں نے لیٹ کیا ہے پورا اور اس کو کنزرو کیا ہے، اور اس میں بھی نائٹ ٹورزم کا ایلیمنٹ ہے پشاور میوزیم میں. بالکل. اگین کائٹ جو پروجیکٹ ہے ورلڈ بینک کا، کائٹ نے 3 پشاور میں پروجیکٹس کو اسپانسر کیا ہے. ایک یہ سٹی ہاؤس ہے، ایک گورگٹری ہے، اور ایک پشاور میوزیم فار اسپیشلی فار نائٹ ٹورزم کے لیے. لیکن مجھے گورگٹری، جب میں پہلی دفعہ گورگٹری گیا تو مجھے سب سے بڑا جو اٹریکشن لگا کہ جس طرح ہمارے ہاں ایک پرسیپشن ہے پشاور میں پشتونوں کے حوالے سے کہ یہاں پہ ریلیجیس ہارمنی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ایک ساتھ میں مندر میں پوجا بھی ہو رہی تھی اور ساتھ مسجد میں نماز بھی ہو رہی تھی. تو ایک بڑا ایک ریئر سائٹ ہے کہ یہ آپ کو کہیں اور نہیں نظر آتا، اور میرے خیال سے بیچ میں 10 فٹ کا فاصلہ بھی نہیں ہے. دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا، اور پاکستان میں بھی لوگوں کو نہیں پتہ. اور دوسری بات یہ کہ دونوں جگہ ہیں وہ لیونگ مونومنٹ ہے. لیونگ مونومنٹ مطلب عبادت اس میں ہو رہی ہے. اور جو مندر ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں شیو لنگ جو ہے، شیو لنگا میل سیکشول آرگن جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، اس کی پوجا ہوتی ہے. فرٹیلیٹی اور ان کا ہندوؤں کا گاڈ ہے، اور بہت یونیک قسم کا ایک ٹیمپل ہے. وہاں پہ مہا شیوراتری ایک فیسٹیول منایا جاتا ہے جس سے پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. یہاں پہ پراپر سیلیبریٹ ہوتا ہے 3-4 دن یہاں پہ پراپر اور ساتھ ہی مسجد ہے. اینڈ پیپل پشاور پیپل، جس طرح میں نے صبح بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ تو سینٹر رہ چکا ہے یہاں پہ. یہ ریلیجیس ہارمنی کی ہم بات کرتے تو ادھر سے ہی تو شروع ہوا ہے آج سے 2000 سال پہلے. دنیا میں کوئی اور مثال مجھے دے کہ وہاں پہ ایسا آپ کو کانسیپٹ نہیں ملے گا. پشاور میں کیتھیڈرل چرچ اور درویش مسجد بھی بالکل ساتھ ہے. یہاں پھر بھی ایک رستہ ہے لیکن ادھر رستہ بالکل اٹیچڈ ہے. اچھا، یہ میں نے نہیں دیکھا. یہ اور میرے خیال میں 1 کلومیٹر پہ آپ کو ایک جو ہسٹوریکل مندر ہے وہ بھی آپ کو ملے گا. امام بارگاہ سے لے کر مسجد محبت خان، تو یہاں آپ کو ہر چیز جو ہے آپ کو مل سکتی ہے. اور میرے خیال سے یہاں پہ بہت ساری کمیونٹیز رہتی ہیں اور وہ بھی بڑی امن سے رہتی ہے، خاص کر جو سکھ کمیونٹی یا ہندو یا ہماری دوسرے جو عیسائی برادری کے لوگ ہیں. یہ کمپوزیشن بھی بہت کم ہے کیونکہ عموماً پشاور کا میرے خیال سے سینہ اتنا بڑا ہے کہ باہری علاقوں میں جتنا بھی کسی کو پرابلم ہوئی ہے تو یہاں کے بسیں اور پھر یہیں رہ چکے ہیں. بڑے بڑے جو بزنسز ہیں وہ ابھی بھی سکھوں کے ہیں یہاں. اچھا. اور آپ نے بہائی جو کمیونٹی ہے، بہائی ریلیجن جو ہے یہاں، ان کا بھی ہاؤس ہے. مطلب یہ بھی ایک پورے پاکستان میں 3-4 اس کے جگہ ہیں اور ایک پشاور میں ہے بہائی کمیونٹی. جیوش کمیونٹی رہتی تھی پشاور میں انٹل ریسنٹ ٹائم. آپ کبھی بھی ان کے آرکیٹیکچر میں آپ جائیں تو ڈیوڈ اسٹار آپ کو مختلف جگہوں پہ ملے. سینیگاگ کا بھی سنا ہے کہ یہاں پہ ان کا وہ بھی ہے. تو بازار میں بالکل ادھر جو میں نے سینٹ چرچ کی بات کی تو وہاں آپ کو ہیبریو جو ہے، جو عبرانی زبان ہے، وہ لکھی ہوئی ہے. تو مطلب ہمارے تو چونکہ شہر ہے اور ہم اس سے ذرا زیادہ اس پیار میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چیزیں بہت زیادہ ہے جو پشاور جو لوگوں کو آفر کرتی ہے. یہ بہت ساری کہانیاں ہیں نا سر، کہ آپ ہر گلی میں گھسیں تو آپ کو ایک ڈفرینٹ کہانی ملے گی، اور ان کہانیوں کو عموماً ہم خود ہی میرے خیال سے بینگ اے پشتون ہم نظر انداز کرتے ہیں، جو دنیا کو ہمیں سنانی چاہیے. اور اس میں بڑا ہم کیا کہتے ہیں، بڑی کنجوسی کرتے ہیں اس چیز کے اندر، کیونکہ ہمیں باہر دنیا نے کچھ رائٹرز نے یہاں کے کچھ لکھا اور ہم نے وہ پڑھ لیا اور ہم یہ سمجھ گئے کہ بس ہم ایسے ہی ہیں. میں اس میں قصوروار پشتونوں کو یا لوگوں کو نہیں ٹھہراؤں گا، کیونکہ پچھلے 25 سال یا 30 سال سے تو ہم جان بچانے کے چکر میں ہیں. کسی طریقے سے ہم بس جان بچ جائے، کوئی دہشت گردی نہ ہو اور وہ نہ ہو. تو یہ جو آرٹ کی بات ہے، کلچر کی بات ہے، یا ہسٹری کی بات ہے، یا سٹوری ٹیلنگ کی بات ہے، تو بہت بعد کی آنے والی بات ہے. جب آپ ذہنی طور پہ، فائنینشلی، ہیلتھ وائز وہ سب کچھ اسٹیبل ہوگا آپ کو، اس کے بعد آپ اپنے کلچر کے بارے میں اور ہسٹری کے بارے میں یہ بات کریں گے. لیکن میرے خیال سے ابھی وہ وقت آ چکا ہے، اسٹیبلٹی آ چکی ہے، اویئرنیس لوگوں میں آ چکی ہے. تو آئی تھنک نیکسٹ اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ ایک اسٹوری ٹیلنگ والا ٹائم آئے گا. ہمارے جو نہ صرف خیبر پختونخوا پشاور میں اور پورے پاکستان میں اسٹوری ٹیلنگ کا کنسیپٹ بالکل ہے ہی نہیں. سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ ابھی سپوز میں آرکیالوجسٹ ہوں، آئی ایم ناٹ اے اسٹوری ٹیلر. میں آپ کو بلڈنگ کے بارے میں بتا سکتا ہوں، بٹ وی نیڈ پیپل لائک شفیق اینڈ شاہد جو
ٹورسٹ اور میرے درمیان ایک ٹرانزیشنل قسم کا ایک فیز ہو, میں اس کو بات بتاؤں اپنی اور وہ اس کو سلیس پشتو میں اردو میں ٹرانسلیٹ کرے عام لوگوں کو کہ یہ ہے کیا چیز. تو یہ جو کنسیپٹ ہے اسٹوری ٹیلنگ والا وہ نہ صرف ادھر مسنگ ہے بلکہ پورے پاکستان میں مسنگ ہے. تو جو نریشن بلڈنگ ہے, نیریٹو ہے, وہ بہت زیادہ مسنگ ہے. میرے خیال سے کسی ایکسپرٹ کو اس چیز پہ کام کرنا چاہیے, خاص کر جو انٹرپرینیورز ہیں اور مارکیٹنگ فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں جو ایک چیز کو بیچ سکتے ہیں. ہم آرکیالوجسٹ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں, کسی سائٹ کی ایکسکیویشن کر کے اس کو پریزرو کر کے اپنی حالت میں لے آئیں گے, اس کو بیچنے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا. تو اس کے بعد پھر باقی لوگوں کا کام شروع ہوتا ہے, جس طرح شفیق ہے, ایکٹیوسٹ ہے, ٹور آپریٹر ہے, مارکیٹنگ کے لوگ ہیں, میڈیا کے فرینڈز ہیں. پھر آگے ان کا کام ہے کہ اس چیز کو آگے اپنا اپنا رول پلے کریں. اور تو میرے خیال سے وہ چیزیں جو تھی وہ کہیں پہ رک گئی تھی. تو میں بلیم نہیں کروں گا کیونکہ اس سارے کیوٹک سچویشن میں سم ہاؤ وی فارگاٹ اباؤٹ اسٹوری ٹیلنگ, اباؤٹ ہسٹری اینڈ ایوری تھنگ. ابھی بھی اگر آپ باہر جائیں کسی کو نہیں پتہ کہ پشاور کی ہسٹری یا کیا ہے, کتنی کنٹریبیوشنز ہم نے کی ہے, دنیا کو ہم نے کیا کیا دیا ہے, یہ کسی کو نہیں پتہ. لیکن اس میں میرے خیال سے شفیق ضروری تو یہ ہے کہ جس طرح سر نے بات کی کہ پشتونوں کا وہ قصور نہیں ہے, لیکن دو طرح کی چیزیں ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر جس طرح یہ جو دہشت گردی گزری اور یہ ٹیررزم گزرا, اس نے ہمارے اندر, ہمارے رویوں کے اندر اور ہماری سوچ و فکر کے اندر بڑا ہی قابض رہا. ٹھیک ہے, تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے بھی ہمیں آرٹ اینڈ کلچر اور ہسٹری پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور ساتھ ہی اگر ہم دنیا کو کچھ بتانا چاہیں گے, اپنا وہ اپنی جو تصویر ہے وہ بدلنا چاہتے ہیں, تو اس پہ کام بڑا لازمی ہے کہ ہم کریں. بالکل. وہ افریقن کہاوت ہے نا کہ until the lion learn how to write the hunter will glorify the story. جب تک شعر کو لکھائی نہیں آئے گی تو شکاری کہے گا نا کہ میں نے یہ کیا ہے. شعر نے جو کیا ہے وہ تو کسی تو لکھنا جو ہے رائٹ, ابھی تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو کس طرح کنٹینٹ پروڈکشن جو ہے ہم اس میں بہت زیادہ میرے خیال میں ہم کمزور ہیں کہ ہم کنٹینٹ نہیں پروڈیوس کر رہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر امیج بھی غلط ہے. پشاور میں پشتون تو صرف نہیں رہتے, یہاں پشوری جو ہے جو اس سٹی کے ایکچوئل لوگ ہیں, جو اس سٹی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, تو وہ بھی ہے. وہ بھی مطلب اگر آپ ان سے کیسے سنیں گے تو وہ بھی آپ کو مطلب آپ حیران ہو جائیں گے کہ مطلب پشاور کتنا اس کا کتنا بڑا سینہ ہے. ابھی ریسنٹلی اگر ہم 10-12 سال میں دیکھیں تو پورا فاٹا جو ہے ایکس فاٹا وہ یہاں آ کے مطلب بس گیا. پورا افغانستان وار میں سارا افغانستان ادھر آ گیا, لیکن پھر بھی پشاور تنگ نہیں لگ رہا. مطلب جو کراچی کی طرح یا لاہور کی طرح وہ شہر تنگ ہو جاتے ہیں. پشاور ابھی تک اس طرح تنگ نہیں ہے. تنگ ہے لیکن مطلب رش ہوگا, لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے جہاں لوگوں کے دل بڑے ہیں. بالکل. تو سٹوریز بہت زیادہ ہے, لیکن آپ کی بات کہ ڈاکومنٹ کرنا بہت زیادہ لازمی ہے. ڈاکومنٹ کرنا ہے اور اوپر سے خود بھی ذرا ایمبیسڈرز بننا بڑا ضروری ہے کہ لوگ ایسا نہ سمجھے نا کہ ہمارے یہاں سر بڑی ایک مایوسی نوجوانوں کے اندر ہے اس وقت. اور یہ مایوسی ابھی کچھ یا اس پروگرام سے پہلے میں شفیق سے یہ بات کر رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک بھی چل رہا ہو تب بھی ان کے اندر ایک مایوسی آ چکی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا اور ہر دوسرا نوجوان باہر جانے کی تیاری میں ہے. تو میرے خیال سے میں ایک اور ہمارے ایک جمال شاہ صاحب تھے, بڑے ایک سینئر ایکٹر ہیں, ان سے میں نے بات کی کہ سر یہ باہر یہ سارے جب جا رہے ہیں تو کیا ہوگا, کیونکہ جب یہ باہر جائیں گے تو یہ اور مایوس ہوں گے, کیونکہ جب یہ پشاور جیسے سٹی میں یا پشتونوں کی جس انوائرمنٹ میں آپ رہتے ہیں تو آپ کو بڑا دل کرے گا کہ واپس جاؤں. آپ وہ خیالات, وہ سوچ و فکر اپنے گاؤں کے علاقے کے کلچر کو وہ اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے. تو جو آپ نہیں چھوڑ سکتے تو آپ کے بہتر یہ ہے کہ آپ اس ملک کے اندر جتنی بھی ریسورسز ہے اس کے اندر کام کریں. تو میرے خیال سے یہ جو ٹورزم ہے اس سیکٹر کے اندر بہت کچھ ہے. اگر آپ اس کو ڈیجیٹلائز کریں, آپ اس کو اور ایسے نئے نئے کانسیپٹ لے کے آئیں تو میرے خیال سے نوجوانوں کے لیے یہ جو سیکٹر ہے اس میں بہت زیادہ مواقع ہیں. ایون اگر اس میں موقع نہ بھی ہو تو مایوسی کی جہاں تک بات ہے وہ اس کی مین وجہ یہ کہ نیریٹو نہیں ہے, ہمارا کوئی گائیڈ لائنز نہیں ہے کہ ہے کیا, وائی وی شوڈ بی پراؤڈ, ہمیں کیوں کس بات پہ مایوس نہیں ہونا چاہیے, کس بات پہ ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے. دیر از نتھنگ. شروع سے ہی آپ کو غلط طریقے سے بتایا گیا ہے کہ محمد بن قاسم تھا اور آپ کی ہسٹری سٹارٹ ہوتی ہے وہ ایک خاتون کی عزت خراب ہو رہی تھی تو وہ ادھر سے عراق سے آیا اور یہاں پہ سب نے یہی پڑھا ہوگا. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ یہاں سے وہ جاتے ہوئے جب جا رہے تھے تو 12,000 لڑکیوں کو لے کے گیا. وہاں پہ براثل مارکیٹ جو تھی عراق میں وہ کریش کر گئی. تو اس طرح کی چیزیں کوئی نہیں بتاتی. آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ
پشاور نے یا خیبر پختونخوا نے یا پاکستان نے یا انڈس ویلی سویلائزیشن نے دنیا کو کیا دیا ہے, کیا کیا کنٹریبیوشنس کی ہے, آرٹ میں کیا دیا, آرکیٹیکچر میں کیا دیا, سائنس میں کیا دیا ہے, گرامر میں کیا بتایا آپ کو, ٹیکنالوجی میں کیا کیا چیزیں بتائی ہیں, مذہب کے بارے میں کیا کیا چیزیں بتائی, یہ ہم نے نہیں بتائی. تو یہ ساری اگر آپ کسی کو بتائیں گے, کسی ینگ بچے کو بتائیں گے, تو آٹومیٹیکلی اس میں پرائڈنیس ہوگی, وہ سینہ کیا کہتے ہیں تان کے وہ بولے گا, بھی پراؤڈ بھی ہوگا. ابھی امریکہ میں کیا ہوتا ہے, کسی سے بھی بات کرے وہ بالکل پراؤڈ ہوتے ہیں, ٹرمپ کے ساتھ بھی بات کرتا ہے اور کسی سویپر سے بھی اسی طریقے سے بات کرتے ہیں, دی ڈونٹ کیئر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ امریکن ڈریم والا کنسیپٹ انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہوا ہے کہ یو آر بس سب سے پراؤڈ نیشن آپ ہو, آپ نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہ چیز ان میں پینیٹریٹ کی گئی ہے. تو ادھر سب کچھ ہونے کے باوجود انفارچونیٹلی وہ چیز مسنگ ہے, اور اس پہ کام ہونا چاہیے. نیریٹو جو بلڈنگ ہے اس پہ کام ہونا چاہیے. ابھی ان گائیڈڈ میزائل ہے سب کچھ, کوئی چیز اسپیسیفک ڈائریکشن نہیں ہے. وہ اگر ہو تو سب آٹومیٹیکلی سارے ینگ جو لوگ بیٹھے ہیں دے ول بی ویری مچ پراؤڈ. اور جمال شاہ صاحب کی بات صحیح ہے. میں یہ شوشہ نہیں وہ نہیں کر رہا کہ میں آدھی دنیا پھر چکا ہوں, لیکن 20 سال ٹریول کرنے کے بعد میں ابھی 5 دن سے زیادہ پاکستان سے باہر نہیں گزار سکتا. میں 6 دن جب ہوتا ہے تو مجھے کچھ ہو آئی گیٹ سفوکیٹڈ. میں واپسی کی ٹکٹ لیتا ہوں, میں واپس آ جاتا ہوں. آئی ایم ویری مچ پراؤڈ پاکستانی, ویری مچ پراؤڈ پاکستانی پختون. آئی نو مائی کلچر, روٹس اینڈ ایوری تھنگ, ہم نے کیا کیا ہے. تو آئی کی ناٹ بی ان سم فارن کنٹری, ایک پلاسٹک سسٹم میں نہیں رہ سکتا. تو یہ ساری چیزیں اگر بتائی جائے لوگوں کو تو آئی ایم شیور, خاص کر بچوں کو, اور تو یہ نیشن بلڈنگ میں بھی بہت کام آئے گا. اس وقت اگر آپ شاہد بڑا ایکٹیو ہے ٹورزم کے اندر, تو اس وقت ہمیں ذرا اگر آپ اسٹارٹ اپس کے بارے میں بتائیں کہ کتنے نوجوان اس وقت پشاور میں ٹورزم سیکٹر سے کے اسٹارٹ اپ سے جو وہ جڑے ہیں اس وقت. یہ سٹی ہاؤس جس طرح کنزرو ہوا, پشاور میوزیم ہوا, یا باقی جتنی بھی پروجیکٹس اس وقت چل رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ انڈسٹری میں کتنا فائدہ ہو رہا ہے, کتنے لوگ اس اسٹارٹ اپس میں آ رہے ہیں, نئے نئے کاروبار شروع کر رہے ہیں. اسٹارٹ اپس بہت زیادہ آج کل آ رہے ہیں. ایون پشاور کا جو مارکیٹ ہے یہ لوگوں کو مطلب بہت بیکار مارکیٹ لگتا ہے, لیکن پشاور کی مارکیٹ میں جو پوٹینشیل ہے تو وہ بہت زیادہ ہے. تو یہاں پہ ابھی اگر ٹورزم انڈسٹری کی میں بات کروں تو کافی اس طرح یوتھ ہے, ایون اس میں سولو مطلب فیمیلز ہے جو مطلب ابھی آگے آ رہی ہے, وہ اپنا ٹورزم کی کمپنی لانچ کر رہی ہے, اور پھر وہ پشاور سے باہر 1 ڈے یا اس طرح گروپ ٹور جو آرگنائز کر رہی ہے خیبر پختونخوا کا, مطلب سوات ویلی کی طرف یا دیر کمراٹ. اور ایون پشاور میں کافی ابھی لوگ ہیں جو پشاور کی ٹور اناؤنس کر رہے ہیں اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہے. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ وال سٹی کے اندر جو ڈفرینٹ بزنسز ہے, یہ ہول سیل بزنسز ہے. اگر میں صرف شنواری مارکیٹ کی بات کروں تو وہاں پہ اتنے انٹرپرینورشپ کے اپرچونیٹیز ہے کہ مطلب اگر اسٹوڈنٹ وہاں پہ جا کے ڈفرینٹ کاروبار اسٹارٹ کریں آن لائن تو وہ وہاں سے کر سکتے ہیں. ایون یہ وال سٹی کے اندر کافی جو شوز وغیرہ ہو گیا, چترالی مارکیٹ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بلک میں یہ ہول سیل کا پکول اور ہمارے ٹریڈیشنل ویسٹ کوٹ یا پشاوری سوز یہ چیزیں بنتی ہے, تو ان کا آن لائن کام ہو سکتا ہے یہاں سے. تو اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہے, اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کافی چیزیں آ رہی ہے. لیکن کچھ جو مسئلے یوتھ کا جو سر صاحب نے بتایا کہ وہ فوکس نہیں ہوتے اکثر, ایک چیز اسٹارٹ کرنے کے بعد پھر وہ کہتے کہ یہ تو ہمیں کچھ فائدہ نہیں آ رہا. اگر میں اپنا اسٹارٹ اپ کی بات کروں تو میرا 8واں سال ہے. مطلب فرسٹ 4 ایئرس میں نے اس سے کچھ آؤٹ کم کا میں نے وہ نہیں رکھا تھا. میں نے کہا یہ میں فری آف کاسٹ, بیکاز اٹ واز مائی پیشن ٹو پروموٹ پشاور اینڈ ہیریٹیج. تو وہ میرا ایکسپیکٹیشن میں اس سے نہیں کرا کہ میں اس سے پیسے کماؤں گا. الحمدللہ میرا اسٹارٹ اپ آج کل اس میں کافی مجھے ارننگ بھی ہو رہی ہے, اور ساتھ میں پشاور کے کافی چیزیں ہم دے رہے ہیں. سر ہم نے تو بہت ساری باتیں کر لی, اور ہماری آڈینس ذرا بور نہ ہو جائے, اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ذرا کمیونٹی پوڈ کاسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ذرا ڈائریکٹلی بات کریں اور ان کے ساتھ انٹریکشن کریں. پہلے بات کرنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ ہم ذرا ٹرینڈ سیٹ کریں کہ ہم کس سیکٹر کے اوپر فوکس بات کریں, یہ نہ ہو کہ ہم کہیں اور نکل جائیں. تو ہم ذرا آڈینس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں سب کا تعارف تو نہیں کر پاؤں گا. اگر کوئی کسی بھی طرح کا کوئی کامنٹ ہے یا سوال ہے یا کوئی ڈسکشن ہے تو ہماری اس کنورسیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. تو اینی ون ہو کین جوائن اس, فرسٹ کون ہوگا؟ تھینک یو سو مچ. آپ کا کہنے کو اتنا بہترین پوڈ کاسٹ ہے اور کمیونٹی بیسڈ ہے. سب سے پہلے جو شفیق صاحب یا سر نے بات کی ہے کہ
पेशावर के बारे में लोगों ने बहुत अजीब सुना है कि वो दहशतगर्दी वगैरह है या कुछ है। असल में मेरे ख्याल में सर ने कुछ इसके बारे में टच भी किया है। जो स्टीरियोटाइपिंग हुई है पश्तूनों की पेशावर में, जब आप कॉलोनियलिज्म में देख लें, जब आप ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी 60% जी थी वो पेशावर में स्टेशन थी, फाटा में जंग कर रही थी या इस तरह इलाके कर रहे थे। तो वो जब जंग कर रही थी तो उसके जो लिटरेचर वो लिख रहे थे, तो जो एडवर्ड सईद की जो ओरिएंटलिज्म थ्योरी वो कह रहे थे कि पठान जो है या पश्तून जो है ये जो वार लाइक कि अनसिविलाइज्ड है, जो अपनी वो इतने प्रेजेंस यहाँ इसके लिए जस्टिफाई कर रहे थे कि हम यहाँ पर इन लोगों को सिविलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं या इन लोगों को इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो इधर कॉलोनियलिज्म लोगों को कब्जा किए हुए थे लोग। और जो दूसरी मेरे ख्याल में जो बात मैं मिसिंग हुई थी इसमें, सब कॉन्टिनेंट को ब्रिटिश लिटरेचर में गोल्डन स्पैरो कहते हैं, सोने की चिड़िया थी। वो इसलिए थी कि जो काबुल से जो बिज़नेस था, ट्रेड था यहाँ से हिंदुस्तान तक, एक बहुत बड़ा बिज़नेस था। वो इतना बड़ा मतलब ये जगह वेल्थी थी। पिछले 50 साल में ये ट्रेड बंद हो गया। अब अगर आप देख दें जलालाबाद में अनार होता है 50 रुपये का किलो। जब आप ट्रेड बंद कर देते हैं तो पेशावर में वो अनार मिल जाता है स्मगलिंग वगैरह से जो भी हो 600-700 रुपये किलो। यही अनार अगर आप बंद हो गई है तो ये अनार आप स्मगलिंग से जो रूट से दुबई से जाता है काबुल इंडिया में 1000 रुपये किलो होगा या 1500 रुपये किलो होगा। अगर ये ट्रेड रूट खुला होगा, पेशावर खुला होगा, तो पूरा सब कॉन्टिनेंट फीड भी होगा, इस तरह बेहतरीन बिजनेस भी होगा, लोगों की लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज होगी। आप ये बताना चाह रहे हैं कि पेशावर इज बेसिकली द हब ऑफ ट्रेड साउथ एशिया का। अगर आप पेशावर बंद हो गया, जैसे पेशावर बंद हो गए तो आप पोवर्टी लेवल इंडिया में देख ले, पाकिस्तान में देख ले, सब कुछ देख ले। अगर पेशावर ट्रेड ओपन होगा तो सब कॉन्टिनेंट पूरा दिल्ली से लेकर काबुल तक सब लोगों के बिजनेस भी होंगे, यहाँ से इंपोर्ट भी होगी, यहाँ पर एक्सपोर्ट भी होगी, या प्रोडक्ट्स भी बनेगी। जो ये कि चाइनीज़ की मार्केट है जो भी हैं वो तो इधर से रॉ मटेरियल लेके जाते हैं ना, वो तो कोडियों के हिसाब से लेते हैं। अगर यहाँ पर बिजनेस होगी, हर्ब्स इधर से पूरे पेशावर से जो हर्ब्स जाती हैं इंडिया जाती थी, वो बंद हो गई। यहाँ से पहले आप दुबई जाओगे, दुबई से वापस तरह करोगे। अगर पेशावर ट्रेड ओपन होगा तो पूरा सब कॉन्टिनेंट फ्लोरिश करेगा। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से सिर्फ हिस्टोरिकली भी जो गुरगट्री है बेसिकली इसका कंपाउंड का मकसद भी ट्रेड से जुड़ा था। असल में ये सारी चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सिक्योरिटी कंडीशन है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन। पेशावर और उस रीजन की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगर यहाँ पे किसी का इंटरेस्ट है तो ट्रेड रूट्स जो है वो खुले रहेंगे या बंद रहेंगे, जिस तरह आजकल हो रहा है। तो डिपेंड करता है, अनफॉर्चुनेटली जियोग्राफिकल सिचुएशन इसकी ऐसी है यहाँ पे कि वो डायरेक्टली असरअंदाज होता है बिज़नेस पे, ट्रेड पे। जिस तरह इन्होंने अनार वगैरह की बात की, तो अगर यहाँ इस खत्ते के हालात ठीक होंगे तो सब कुछ ठीक होगा, बहुत ही ज़्यादा ठीक होगा। फिर अगर थोड़े से भी टेंस हुए तो सब कुछ ख़राब होगा और इमीडिएटली ख़राब होगा। तो उसकी सबसे बड़ी वजह इसकी नेचुरल जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो उसको असरअंदाज करती है। राइट। मेरा नाम नीलिमा अफरीदी है। मैं वैसे तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में होती हूँ, बट आई हैव बीन वर्किंग अ लॉट इन अदर सेक्टर्स एज वेल। मैं ऐड ये करना चाहूँगी क्योंकि ये जो एरिया है, आई हैव स्पेंट माई चाइल्डहुड हियर। मेरे फादर डॉक्टर थे, तो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल कॉलोनी में हम लोग रहा करते थे। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी हिस्टोरिकल, क्योंकि जो मैडम लेडी रीडिंग थी, शी हैड एन एक्सीडेंट। और यहाँ पे ये जो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है, यहाँ पे हाथियों का एक वो था अड्डा कह देते हैं। तो शी फेल ऑफ फ्रॉम द एलिफेंट एंड देन शी हैड एन एक्सीडेंट एंड देयर वाज नो हॉस्पिटल कि वो जहाँ जा सके। सो मैडम लेडी रीडिंग मेड द हॉस्पिटल। इसमें एक है बोल्टन ब्लॉक। बोल्टन ब्लॉक इज़ कि वो जो लॉर्ड बोल्टन थे उनके लिए स्पेशल एक VIP ब्लॉक बनाया हुआ था। आज भी VIPs जो आते हैं तो वहीं पे स्टे करते हैं। तो इसके साथ है फ्रंटियर कॉलेज फॉर वुमेन, और फ्रंटियर कॉलेज फॉर वुमेन में अंग्रेज़ टीचर्स आते थे, और ये उस ज़माने का है। आप भी आज भी उसके अंदर जाएंगे। आई हैव रेड देयर एज़ वेल एज अ स्टूडेंट, आई हैव टॉट देयर एज़ वेल एज अ टीचर।
تو اس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ابھی بھی اس طرح کا ہے, اٹس دا سیم اولڈ, اور اس میں ٹیرسز ہیں اور گنبدیں ہیں, اور اٹس ویری بیوٹیفل. اگین ایوری بڈی نوز اباؤٹ اسلامیہ کالج از ویل, اس کی ہسٹری. اس کے علاوہ سکھ, آئی ہیو اے فرینڈ امردیپ اینڈ ہی ہیز ریٹن اے بک اباؤٹ سکھ لیگیسی ان پاکستان. قلعہ بالا حصار میں بہت سارے لوگ آئے ہیں اور رول کیا ہے, لیکن سکھ بھی آئے ہیں, دے ہیو اے اسپیشل کانٹریبیوشن ٹو اٹ. اینڈ دیر از دس ڈور جس میں امردیپ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ 100 سال پرانا دروازہ ہے, اور اس کی ایک بہت مشہور کہانی ہے جو کہ انہوں نے اپنے کتاب میں مینشن کی ہے. اس کے علاوہ سر نے آلریڈی مینشن کیا کہ کانوینٹ اسکول اور جو درویش مسجد ہے وہ بالکل ایک ہی دیوار پہ اکٹھے وہ ہیں. سو اٹس ریلیجیس ہارمنی کا یہ چیز بہت زیادہ آتی ہے. ریلیجیس ہارمنی پریزنٹ ٹائمز انفارچونیٹلی سیکورٹی سچویشنز تو آڈ ہے, لیکن اگر ہم ہسٹوریکلی بات کریں تو گرودوارا, سنیگوگ, مندر, یہ سب یہاں پہ ہے. میں ابھی جیا سے یہی بات کر رہی تھی کہ کیونکہ میں آفریدی ہوں تو یہاں پہ زیادہ ہندو اور سکھ جو ہیں وہ خیبر کے ہیں, آفریدیز ہیں, وہاں سے مائگریٹ ہو کے وہ پشاور آئیں. سکھ یہاں پہ آپ کو جتنے بھی نظر آئیں گے, سو وین ایور آئی گو دیر آئی ٹاک ٹو دیم ان آفریدی ڈائلیکٹ اینڈ ناٹ یوسفزائی ڈائلیکٹ, اینڈ وی ریکگنائز ایچ ادر ان دس وے. جو ڈبگری ہے وہ ان کا ہب ہے, اینڈ ہندوؤں کا اور سکھوں کا. So this is what I wanted to add. Yeah, also Parsi community is here as well. اب تو خیر بہت 2-3 گھر رہ گئے ہیں, لیکن اگر آپ صدر میں جو فیصل بینک والا روٹ ہے CMH کے سامنے, اس کا ایک وہاں پہ ایک بہت بڑا گھر ہے جو کہ بیسکلی وہاں کے لوکل پارسیوں کا تھا, لیکن مائی کزنز یوز ٹو لیو دیر. اینڈ ریسنٹلی وہ, اور ان پارسی لڑکیاں جو وہاں پہ تھی, ناؤ دے پاسڈ اوے, تو انہوں نے پھر ان کو دے دیا تھا, اور اسی میں اندر ہندوز بھی رہ رہے تھے ابھی تک انٹل لاسٹ ایئر, اور یہ مسلمان بھی رہ رہے تھے, اور سکھ اور کرسچنز بھی رہ رہے تھے. اور یہیں پہ بیک پہ آپ صدر میں جائیں گے تو پارسی سیمیٹری بھی ہے. So this was my piece that I wanted to add about the beauties of Peshawar. Thank you so much for sharing that. ہمیں کافی different perspective ملا. کوشش کریں گے ذرا تھوڑی سی کم بات کریں, کیونکہ it's a lot people they really want to talk about. کوئی اور ہے جو ہمارے ساتھ ذرا ایکسپیرینس شیئر کرے پشاور کا؟ ہیلو, السلام علیکم سر. اٹس اولیاب ہیئر فرام کرسچن کمیونٹی, اینڈ سر اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی کہ آج موقع ملا اور بات بھی کر پائیں گے. تو سر پشاور میں مین اسٹریم چرچز جو ہیں سینٹ جانس کیتھیڈرل, آل سینٹس چرچ, سینٹ مائیکل چرچ اور سینٹ جانس میری ویانی چرچ. تو سر میں یہ چاہتا ہوں کہ سر تک یہ بات پہنچائی جائے کہ سر کیوں نہیں ایک ایسی پالیسی بنائی جائے جس سے ان چرچز کی ہسٹوریکلی جو اتنی اچھی خوبصورتی ہے اس کو قائم اور دائم رکھنے میں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اپنا کردار ادا کرے. اور جس طرح اسلامیہ کالج یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ نائٹ ٹورزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور دیکھنے میں بھی جب ایز اے عام عوام ہم گزرتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے. سیم اس طرح کاز دے آر بہت ہی وہ ہسٹوریکل چرچز ہیں, تو اگر وہ بھی ویسی اچھے لگیں گے تو ہماری پشاور کا جو ہے وہ بڑھوتی. بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, شکریہ. آئی ول بی ویری مچ بلنٹ ٹو آنسر دس. بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ, لیکن پاکستان دنیا کا واحد مسلمان ملک ہے, نان کرسچن اور مسلمان ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ چرچز ہیں. اور خیبر پختونخوا لیول پہ ہم نے 2-3 دفعہ کوشش کی, لیکن آئی ووڈ یوز دا ورڈ مافیا. اس میں بہت بڑا مافیا انوالو, ڈفرینٹ ڈائسز ہیں, میں نام نہیں لوں گا. آپ کو نتیہ گلی میں ایوبیا میں چرچ کا پتہ ہوگا, اس کے ڈاکومنٹس اگر آپ دیکھیں تو اس میں 200-300 کنال اس کی پراپرٹی ہے, لیکن فزیکلی میں جب گیا وہاں پہ کنزرویشن تو پتہ چلا کہ وہ چرچ سے ہی ریلیٹڈ جو رسپانسیبل لوگ تھے انہوں نے بیچ دی پلاٹنگ وغیرہ کر کے. سیم کوہاٹ, میں بیسیکلی کوہاٹ سے ہوں, تو ادھر ہم نے 2-3 دفعہ ٹرائی کی کہ کچھ وہاں پہ برٹش پیریڈ سیمیٹری ہے جس کو کرسچن قبرستان یا گورا قبرستان کہتے ہیں, جس طرح پشاور میں, اس کو ٹھیک کرنے کی ہم نے کوشش کی. ادھر بھی ہمیں پتہ چلا کہ اس میں بھی اس طرح کوئی مافیا انوالو ہے, اور نہیں چاہتے, بلکہ ایک تو انوالو ہے, دوسرا وہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. تو آپ جیسے ینگ لوگ اگر آپ اس کو آواز اٹھائیں اپنے فورم پہ, آپ کے جتنے بھی فورم ہیں, دیٹ ول بی گریٹ.
ابھی تک مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ ایک لاہور ڈائسز ہے اور دوسرا میرے خیال سے ڈائسز آف پشاور اور ڈائسز آف لاہور. یہ 2 گروپ ہیں اور ان کی آپس میں ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں. تو اگر آپ جیسے ینگ اور پڑھے لکھے لوگ اس میں انوالو ہوں گے تو وی آف کورس وی آر ہیئر ٹو فیسیلیٹیٹ اینڈ آئی ول بی دا فرسٹ ون ٹو انٹروین. اور میں آئی واز ویری مچ اپسیٹ کہ میں نے جو نتیہ گلی کا چرچ دیکھا اس کو انہوں نے گندا سا کالا رنگ کر دیا تھا رینوویشن کے نام پہ. تو اس طرح کے بہت سارے اگزامپل ہیں. میں اگر آپ کو بولوں گورا قبرستان کے بارے میں, برٹش پیریڈ کی سیمیٹری کے بارے میں, جو کرسچن گورا قبرستان ہے, چرچز ہیں, تو بہت سارے سٹوریز ہیں. لیکن اس کا حال یہی ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی میں جو آپ پڑھے لکھے آپ جیسے لوگ ہیں اس میں آواز اٹھائیں اور آئی ول بی دا فرسٹ ون ٹو بی ود یو. سر یہ کوالٹی چرچ میں کام ہو سکتا ہے سر لائٹنگ کا؟ بالکل ہو سکتا ہے. انسائڈ وال سٹی ہے. ابھی گوہاٹی چرچ کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اس کی آئی سورنگ قسم کی وابڈا نے اس کے سامنے تارے اور جنریٹر وہ لگا دیا ہے. اس پہ بھی ہم نے ایک سخت قسم کا لیٹر لکھا ہوا ہے اس کو وابڈا وغیرہ کو اس پہ ایکشن ڈیفینیٹلی لیا جائے گا. لیکن اٹ شوڈ کم فرام کمیونٹی اور پیپل لائک یو جو وہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے. تو آپ اپنے جیسے جو ینگ لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ وہ اس کو بنائے, گروپ بنائے اور اس کو آگے کرے. اور آئی ول بی ود یو. میں ویسے بھی مشہور ہوں اس طرح کی لانجے کرنے میں. آلریڈی ایکٹ ہے, پورا قانون ہے, اس کو کہتے ہیں انٹیکوٹیز ایکٹ 2016 ہے اور 2022 میں اپڈیٹ بھی ہوا. اینی تھنگ وچ از 100 years اولڈ اینڈ ہیومن میڈ, انسان نے بنایا اور 100 years ہے, وہ آٹومیٹیکلی آرکیالوجی کے زمرے میں آتا ہے. اور اس پہ اگر آپ کوئی کام کریں گے تو آرکیالوجی کے مشورے سے کریں گے اور پوچھ کے کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو آپ سزا آپ کو ہوگی قانون کے مطابق. اگر امپلیمنٹ ہو تو آپ جیل جائیں گے. تو یہ سارے کچھ ہے. لیکن اگین آئی ووڈ سے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. میرے لیے تو بہت آسان ہے. یہ کچھ 2 سال پہلے یہ گورا قبرستان میں آپ کی کمیونٹی کے کسی لوگوں نے زمین دے دی کرائے پہ اور وہاں پہ بل بورڈ لگانے, قبر میں قبرستان میں بل بورڈ لگانے شروع کر دی. میں ویسے ہی رات کو گزر رہا تھا تو وہ دین آئی ہیو ٹو انٹروین. کینٹ کو ہم نے لیٹرز لکھ کے اور باقاعدہ اس پہ پرچہ کیا ہم نے, تو راتوں رات پھر ہم نے ختم کیے. تو پیپل لائک یو, اگین آئی ووڈ ریپیٹ مائی ورڈس, پڑھے لکھے جو لوگ ہیں آپ کی کمیونٹی کی, کرسچن کمیونٹی کے ماشاء اللہ بہت برائٹ پڑھے لکھے لوگ ہیں پشاور میں, ان کو آگے آنا چاہیے اور ڈرنا بالکل نہیں چاہیے. میں آپ کے ساتھ ہوں. تو ڈیفینیٹلی قانون آلریڈی کورڈ ہے, لیگلی لیجسلیشن پوائنٹ آف ویو سے آلریڈی یہ ساری چیزیں کور ہیں. لیکن یہ کمیونٹی کے بغیر آپ کے بغیر نہیں ہوگا. ایشو یہ ہے اگر میں خود سے بینگ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اس میں انٹروین کروں گا تو ہر ایک سائٹ پہ بات جا سکتی ہے. پھر شاید یہ لوگ کہ یہ مائنورٹی ہے, اس میں یہ ظلم کر رہی ہے اور اس پہ قبضہ کر رہی ہے گورنمنٹ. ابھی بریک کے دوران شاید مجھ سے بات کر رہا تھا کہ کل ہمارا ایک ٹور ہے گورگٹری میں اور ہندو مندر ہم جائیں گے تو وہاں کے جو لوگ ہیں ہمیں نہیں چھوڑتے. تو میرے لیے تو بہت آسان ہے کہ جو نہیں چھوڑتے اس کو پکڑ لو, جیل میں ڈال دی. لیکن پھر کہیں گے کہ یہ جی ہندو ہے, مائنورٹی ہے, ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو قانون تو ہے, لیگل ہے, لیکن ہم نے کمیونٹی کو ساتھ لے کے پڑھنا ہوگا, اس کے مل جل کے اس کا حل نکالنا ہوگا. اس پہ اور میرے خیال سے سر بہت سارا کام ہو سکتا ہے. Exactly. ہاں, لیکن اگر ہم کسی اور سے بات کریں تو اٹ وڈ بی گڈ کہ ہمارے پاس بہت سارے مارکیٹ سے وابستہ لوگ بھی ہیں, ٹورزم سے, سو دے کین ٹاک. اور ذرا شارٹلی بات کریں گے تاکہ ذرا سب سے بات ہو سکے. السلام علیکم, میرا نام سمیع ہے اور میں نے خود ایک کمپنی اسٹارٹ کی ہے ٹورزم. سو میرا جو انیشیٹو تھا تو وہ میں نے اسٹارٹ, میرا ایم یہ تھا کہ جو پشاور کے لوگ ہیں ان کے بارے میں کچھ اس طرح مسکنسیپشنز بنے ہوئے تھے. تو جو نورتھرن ایریاز کے لوگ ہیں لائک کشمیر ہو گئے اور ڈفرینٹ ایریاز کمراٹ اور ایسے لوگ تھے. تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ کا انٹریکشن ڈفرینٹ لوگوں سے ہوتا ہے. تو لائک دیر از اے گائے فرام کشمیر, وہ چاہتا تھا کہ میں پشاور آ جاؤں, لیکن اسے اس طرح لوگوں نے باتیں کی تھی کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ پشاور میں کس طرح ٹورزم ہے اور کس طرح پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے اس طرح کیا تھا کہ اس چیز کو میں نے اپنی ٹورزم میں لے کر آیا ہوں اور میں خود گیا ہوں ڈفرینٹ کمیونٹیز سے, ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کو لے کر گیا ہوں کشمیر اور ڈفرینٹ ایریاز. تو جس بندے نے مجھ سے کنٹیکٹ کیا تھا میں انہیں لے کر آیا ہوں پشاور. تو لائک ہمارے اندر اس طرح پشاور کے اندر اویئرنیس نہیں ہے کہ ہم چاہتے کہ اس طرح سوشل میڈیا
لائک اسٹوڈنٹ آ جائے اور آگے سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کو پشاور کے اندر کیپچر کرے. جیسے شاہد بھائی ہے تو انہوں نے ٹور دا پشاور اسٹارٹ کیا اور ان سے بہت لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے. تو میں صرف یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ آگے آ جائے اور پشاور کو پروموٹ کریں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح کے آپ کی طرح جس طرح آپ نے انیشیٹو لیا, شاہد ہے, بہت سارے لوگ ہیں, تو اگر اس طرح کلیکٹیولی چیز بڑھے گی تو یہ بہت بڑی انڈسٹری بن سکتی ہے. اینڈ یو آر ویری رائٹ. کوئی اور ہمارے ساتھ اس پہ اگر بات کرنا چاہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم, دس از عبد البصیر اور میں ایک جولرز ہوں. اور کیا کہتے ہیں, شاہد بھائی جو ہے میرے پاس آتے ہیں اکثر, مطلب ٹورسٹ لے کے آتا ہے. کوشش ہماری یہ ہوتا ہے کہ ٹورسٹ کو ہم وہ پرووائڈ کریں ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے. آپ کا ایکسنٹ بڑا مختلف ہے, یہ آپ مختلف زبانوں میں بات کرتے ہیں یا پشتون کی طرح بات نہیں کرتے؟ Sometimes I use different languages because my mother tongue language is Turkmeni, so that's why I got sometimes confused. So sir, اس میں بیسیکلی ہمارا یہ کوشش ہوتا ہے کہ جو بھی آتا ہے تو ان کے کوشش ہماری یہ ہوتے ہے ان کے اپنی لینگویج میں بات کریں. اور ان کو ایک کوئی کہتا ہے, جب اٹالین آتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں come stai amico, ciao, bene, وہ پھر خوش ہوتا ہے کہتا ہے parla italiano, ہم کہتے ہیں poco poco amico parla italiano. تو ایک لینگویج کا ہمارا شوق ہوتا ہے. پھر ان کو ایک گفٹ دیتے ہیں. گفٹ دینے سے یہ میرا مراد یہ نہیں کہ مطلب ہم نے اس کو ایک بڑا چیز دیا, لیکن یہ ہوتا ہے کہ محبت ہوتے ہیں. ہمارا کوشش یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آئیں یہاں سے ایک اچھے اور ایک کیا کہتے ہیں اس کو ایک اچھے امیج لے کے جائیں. اور یہ تب ہو پائے گا جب ہم اکٹھے ہوں گے, ہر کوئی اس میں مطلب اپنے حساب سے کوشش کرے اور ایک یونٹی کے ساتھ. یہ ایسا نہیں ہوتا ہے ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتا ہے, ہر کوئی کوشش کرے, ہوپ فار دا بیسٹ, یہ آگے جائے گا انشاءاللہ, بوم ہوگا انشاءاللہ. اور ابھی جو جتنی یہ پروجیکٹس ہوئے ہیں ریسنٹلی, جس طرح یہ سٹی ہاؤس ریبلٹ ہوا ہے یا میوزیم یا بہت ساری جو کام اس وقت ہو رہا ہے, اس کا آپ کے کام کے اوپر کیا امپیکٹ آ رہا ہے اس وقت؟ ویل جیسا سر نے بتایا, پھر اگر 90s کی دور میں تھا, ایک ریولوشن آیا اس کے بعد سے. اس وقت تھا جب میں والد صاحب کے ساتھ شاپ پہ ہوتا تھا, فارنرز کا ایسا وہ تھا کہ ایک کاسٹر گاڑی نہیں ہے جو اس میں برگیں آتے تھے 20 30 40, مطلب ایک گروپ ہوتا تھا. اب وہ تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. ایک اور دوسرا, جب ایک یا دو آتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ اکثر ان کے ساتھ گن مین ہوتے ہیں, پولیس ہوتے ہیں. دین مطلب وہ خود سوچتے کہ واٹ از دس, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گن کیا ہوتا ہے. ایسے لوگ بھی آتے ہیں اکثر, تو اس میں تھوڑا سا سر ہمیں مسئلے ہوتے ہیں اور اس کو شاید بھی اچھے بتا سکیں. ابھی کچھ بہتری آئی ہے ریسنٹ ٹائمس میں؟ ابھی کچھ بہتر آ رہے ہیں, کچھ بہتر ہو رہے ہیں. ہوپ فار دا بیسٹ ان دا فیوچر. شفیق اس پہ ذرا بات کرنا. بصیر ایکچولی میرا کلاس فیلو بھی ہے. اچھا, فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ کلاس میں ہم ساتھ تھے, مطلب میں تب سے اس کو جانتا ہوں. بصیر نے ریسنٹلی ایک اسپورٹس کمپلیکس بنایا ہے رنگ روڈ پہ, تو اگر اس کے بارے میں تھوڑا بتا دے. ایک بہت ویل فلرش 2-3-4 کروڑ روپے لگائے ہیں. اچھا, وہ کیوں بنایا ہے اور پشاور کیوں بنایا؟ شفیق نے جیسے بتایا ہے, اور تو یہ اسپورٹ اس لیے بنایا سر, اگر شاہی باغ ہمارے ایک وقت تھا ہم جا کے کھیلتے تھے, ابھی وہ شاہی باغ تو مطلب نہیں ہے کرکٹ یا مطلب اس میں ہم نے ایک اسپورٹ کمپلیکس ٹی جی سی دا گیمنگ کلب کے نام سے, یہ جو ہے چارسدہ روڈ سے تقریباً 1 کلومیٹر ڈسٹینس پہ رنگ روڈ. تو کائنڈلی وہاں پہ اگر آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں, سوئمنگ پول سے لے کے XYZ پورا ایک ارینا ہے, اسپورٹ ارینا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح کے اسٹارٹ اپ اس وقت پشاور میں شروع ہو چکے ہیں. اسٹارٹ اپ کی بات چھوڑیں, یہ شفیق وہ اس کا دوست کروڑ پتی بن گیا, اور یہ شفیق ہماری طرح ویسے ہی ہم تو کروڑ پتی کو. شفیق نے بھی بہت سارے انیشیٹو لیے تھے پشاور میوزیم کے اندر, اس کے بارے میں انہوں نے ہمیں نہیں بتایا. نہیں, شفیق تو میرے خیال سے مجھے بھی شاہد کا جو استاد ہے وہ شفیق نے کانسیپٹ اسی نے انٹروڈیوس کروایا تھا کہ آرکیولوجی اور ہیریٹیج ٹورزم میں انٹرپرینیورشپ جو کانسیپٹ ہے, شفیق از دا پائنیئر. اچھا جی, انہوں نے یہ سارا. آپ نے کون سے ایسے انیشیٹو لے ٹورزم کے اندر جس کے بارے میں نہیں بتایا ہمیں؟ ایک تو پشاور میوزیم کے لیے ہم پشاور میوزیم کو مطلب پوری دنیا میں سب سے بڑی گیلری ہے گندھارا کی, تو وہاں جو لیبلنگ لگی ہے ابھی تو انوویٹ ہو گئی, لیکن کسی ٹائم میں وہ زیادہ اچھا نہیں تھا. تو ہم نے اس پہ شوکیسز پہ QR کوڈ لگا لی, اور جب آپ اس کو اسکین کرو گے تو پشتو, اردو اور انگلش میں ہم نے نیریٹ کیا تھا اس کی اسٹوری کو. پشاور میوزیم میں اس کی یونیکنیس جو یہ بھی ہے کہ بدھا کی پوری لائف سٹوری جو ہے, اچھا بلکہ لائف سٹوری سے پہلے پری بدھا سٹوریز جو ہے, سر اس کے بارے میں زیادہ بتائیں گے, جسے ہم جات کاس کہتے ہیں. تو جات کا بھی ہے, اور پھر آخر میں مطلب وفات ہونے تک, اور پھر اس کے وفات ایشز
डिस्ट्रीब्यूट होने तक और एशस पर टेम्पल बनाने तक पूरा जो सीन है, जो लाइफ उसकी बुद्धा की पूरी लाइफ है, वो पूरी स्टोन पे प्रिजर्व है। Oh, that's really nice. उमर साहब बात करना चाह रहे थे काफ़ी देर से, तो हम ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उमर हयात है जी। मैं पेशावर के हिस्ट्री पे काम करता रहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि पेशावर जो है, जब इधर पहला सियाह आया था तो फायान शायद चाइनीज़ 399 में, तो उसकी हिस्ट्री से आप देखें तो पेशावर को हमेशा अमन का शहर कहा गया है। कुछ बस हमारी बदकिस्मती अफ़गान जहाद के बाद से शुरू हुई है, हम इस चीज़ को ज़रा संभाल नहीं सके, लेकिन बहरहाल वो सिलसिले बड़े हैं। यहाँ आपने स्टार्ट जो लिया खुराक खाना पीना, तो ये भी पेशावर की एक मिसाल है। आप देखें कि जिस चीज़ को आप कहते हैं लाहौरी चरगा, ये 1901 में यहाँ से मदन लाल मोती महल होटल था इसमें अपना गोरा बाज़ार में, इस वक्त उसकी 100 ब्रांचेज़ हैं इंडिया में, और आप उधर जाएं और आप उन्हें कहें कि हम पेशावर से आए हैं, तो मेरा ख्याल आपकी इज़्ज़त जो है ना वो शाहरुख खान और दिलीप कुमार से ज़्यादा आपको वो प्रोटोकॉल देती है। आज भी इधर से जितने भी, ये अमन का शहर था, और शहर हफ्ज़ ज़ुबान भी इसको कहते हैं, इसमें 7 ज़बानें बोली जाती थी। पेशावर शहर में 2 बड़ी कौमें रहती थी, पठान हैं, शहर में हिंदकोवान रहते थे, वहाँ का अपना कल्चर था, देहातों का वो पुख्तून कल्चर था, शहर के अंदर हिंदकोवान कल्चर था, शहरी कल्चर था, दोनों में बहुत, लेकिन बड़ा एक अच्छे तरीके से। हिंदू ज़्यादा थे, सिख ज़्यादा थे, इसलिए यहाँ के कल्चर में बहुत हुआ है। बहरहाल वो एक वबा सी आई है, हम लोगों ने जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सर ने एक बात भी की, उनके नाम बदल दिए। मसलन हमने चौक शहीदा को 20 साल पे मोड़ दिया, 30 साल या 40 साल पे उसको ला के खड़ा कर दिया, वरना उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। यहाँ एक बहुत बड़ा काम होता था। चौक यादगार राम चौक था, इसमें एक बहुत, इसकी भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये चीज़ें निकालने की है, ये तो इनके लिए है। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल करूँगा। बच्चे काम कर रहे हैं, शायद साहब काम कर रहे हैं, ये पीछे बेटा बैठा है, ये काम अभी बच्चे बहुत काम कर रहे हैं, ख़ासकर सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को, लेकिन गाइड तो ज़्यादा होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास तारीख़ी इमारत कम होती जा रही हैं। दिन ब दिन हर साल में आप 1-2 इमारत को खो देते हैं। पेशावर में आज से तकरीबन अगर आप 30 साल या 40 साल पहले चले जाएं तो 40 से 45 पार्क थे। इस वक्त आपके पास कितने पार्क हैं? आप गंज से बाहर देखें, शाहजी की ढेरी, उसका एक कल आपने देखो, हमसे वो चली गई है, कुछ भी नहीं रहा उसमें। इसी तरह और भी आपके सिनेमा चले गए, कैपिटल सिनेमा तकरीबन 100 साल पुराना, अभी नाज सिनेमा भी बस तकरीबन आखिरी सांस ले रहा है, ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों में। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। अच्छा, अब मैं पिछले दिनों गया था, शायद वो बीजों की कब्र, वो बिल्कुल बस आखिरी झटके ले रही है। तो सर वो आप मुग़ल पुल पे चले जाएं, वो भी बिल्कुल ही हिल जुल रहा है। तो आप लोगों का तो वो जितनी भी तवज्जो है शहर के अंदर की चीज़ों पे, तो ये भी तो हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। जी सर। तो इस पे आप सर क्या कह रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त उमर साहब। मेरा आपसे काउंटर सवाल ये होगा कि आपके ख़्याल में सरकार क्या चीज़ है, हुकूमत क्या चीज़ है, आप किस चीज़ को कहते हैं? हुकूमत तो सर आल इन आल है। नहीं है, बिल्कुल आल इन आल नहीं है। लोगों के बग़ैर, कम्युनिटी के बग़ैर, आप जैसे लोगों के बग़ैर बिल्कुल भी कुछ नहीं है। देखिए, अभी रात का टाइम है, 10 बजे हैं जी जी, और सपोज़ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ और किसी रिमोट एरिया के किसी वॉल सिटी के अंदर कोई काम हो रहा है, कोई चीज़ गिर रही है, तो वो आर्कियोलॉजी उसको कैसे रोक सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी शुरू में हमने जब बात की ना अवेयरनेस की बात, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 1844 बिल्डिंग्स हैं सिर्फ आपके वॉल सिटी में। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ मिसाल इल्ज़ाम लगाती हैं या गवर्नमेंट कुछ कर नहीं करी, तो उसका तरीका तो ये है कि मैं 1844 बिल्डिंग्स पे एक एक चौकीदार खड़ा करूं और दिन में एक साइड के लिए 3 चौकीदार चाहिए। ठीक है जी, 24 घंटों में आपको 8-8 घंटे की ड्यूटी, 3 चौकीदार चाहिए।
تو 1844 کو ذرا ضرب دیں کتنے بنتے ہیں. از اٹ پاسبل گورنمنٹ کے لیے یا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے لیے یا خیبر پختونخوا کے لیے یا پاکستان کے لیے کہ صرف وال سٹی کے لیے میں اتنی فوج اتنے ڈنڈے والے روگ رکھوں کہ کوئی اس کو اینٹ گرائے گا اور میں اس کو سر پہ ڈنڈا ماروں گا اور جیل میں بھیجوں گا. یہ ساری کمبائن ایفرٹس ہیں, پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے. اس کو سیوک سینس کہتے ہیں, جو انفارچونیٹلی ہم میں بالکل نہیں ہے. 50-60 کروڑ لگا کے میرا ابھی بھی دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ میں یہ ہیریٹیج ٹریل کو دیکھتا ہوں, کیونکہ اس میں انوالو تھا. میں نے یہ پروجیکٹ اپنی ٹیم کے ساتھ یہ سارے بیٹھے ہیں 4 مہینے میں ریکارڈ ٹائم میں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے 3 شفٹوں میں کام کیا اور ہیریٹیج ٹریل بنایا. لوگوں نے یقین بھی نہیں کیا کہ یہ پاکستان ہے, پشاور ہے کہ یورپ ہے. اسٹیٹ آف دا آرٹ بہترین فیسیلیٹیز کی, لیکن اس کا کیا حشر ہوا ادھر. کوئی اس میں آنرشپ نہیں ہے کمیونٹی کا. لوگ پشاور, ابھی بات ہو رہی تھی کہ پشاور کے لوگ یہاں پہ, پشاور کا دوسرا مسئلہ وال سٹی کا سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ میں آپ کو الزام نہیں دے رہا, آپ جیسے لوگ وہ صرف خفا ہوتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے. جب ہم ہیریٹیج ٹریل کی ایشوز فیس کر رہے تھے تو لوگوں نے احتجاج شروع کیا کہ نہیں آپ اس کو نہ بنائیں وہ بنائیں. تو آپ یقین کریں گے جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے, میں خود کو آرٹ سے تعلق رکھتا ہوں, بیک گراؤنڈ میرا افریدی ہے, تو وہ یا مومند تھے یا افریدی تھے بیک سے, یا باجوڑی تھے یا افغان تھے. کوئی بھی پشاور کے سٹی کا جو بندہ تھا, ہندکوال جس کو آپ کہتے ہیں, کوئی بھی نہیں آیا آگے کہ یہ اچھا کام ہے, آپ ہمارے کلچر کو ہماری ہسٹری کو پریزرو کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں. مجھے اس کا بات کا ابھی تک پوری لائف افسوس رہے گا کہ پشاور کے لوگوں میں یہ آنرشپ اس بات کی نہیں ہے. حکومت اگر مجھے 10 ارب روپے بھی دے دے نا اور میں ہر 1800 بلڈنگ پہ ڈنڈے والا بھی کھڑا کر دوں نا, پھر بھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ لوگ خود اس کو اون نہیں کریں گے. ہمارے پاس جتنے بھی لمیٹڈ ریسورسز ہیں, سپوز میرے خیال سے پورے وال سٹی کے میں میرے پاس 5 یا 6 انسپیکٹرز ہیں, پورا دن ان کی یہی لڑائی ہوتی ہے, پولیس رپورٹ کروانا اور کورٹ میں جانا, بس یہی کام ہوتا ہے. تو اس کا واحد حل یہی ہے, میں صبح بھی ان سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں کنزرویشن کا مطلب صرف یہی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے. آج جو ہم بیٹھے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ پشاور کی ہسٹری امپورٹنس کو ہائی لائٹ کیا جائے, تاکہ آپ کو پتہ چلے, آپ کے بچوں کو پتہ چلے, گھر والوں کو پتہ چلے کہ اس کو ختم کرنے سے نقصان کتنے اور آپ کو فائدہ کیا ملے گا. کچھ بھی, کوئی بھی کل آپ کو پشاور دیکھنے کے لیے نہیں آئے گا. انگریز گورا شاید کے پاس کیوں آتا ہے پشاور وال سٹی؟ ایک گندی نالیاں تو نہیں دیکھنے آتا وہ, نہ یہاں پہ کوئی خوبصورت عمارت ہے, نہ کوئی بہترین اسٹیٹ آف دا آرٹ اس کی سسٹم ہے. وہ ان چیزوں کو, ان کے ملک میں ہم سے زیادہ ویل پریزرو پہاڑ ہیں, ویل پریزرو لینڈسکیپ ہے, موسم اس سے ہم سے زیادہ اچھے. وہ صرف اور صرف آپ کے کلچر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, آپ کا جو کلچر ہیریٹیج ہے, عمارتیں ہیں, ہسٹری ہے, اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اگر آپ اس اسپیڈ سے آپ اس کو ختم کر رہے ہیں تو کوئی نہیں آئے گا, اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا. تو میرا کنکلوژن شارٹ ٹائم کم ہے, لیکن میرا گلہ یہی ہوگا کہ پشاور کے جو اپنے لوگ ہیں, پشاوری جو ہندکوال ہے, اس کو اون کرنا چاہیے پشاور کو. میں تو شاید کل آج اس ڈیوٹی پہ ہوں, کہیں اور چلا جاؤں گا یا ختم ہو جاؤں گا, یا شاید ہے یا یہ ہے, یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن آپ تو یہاں کے انڈیجنس اپنے لوگ ہیں, جب تک آپ نہیں اٹھائیں گے یا اس کو حفاظت نہیں کریں گے, قبضہ مافیا کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے, ان کو نہیں روکیں گے, ان کے خلاف نہیں جائیں گے, یہ نہیں روک سکتا. گورنمنٹ کا کام بالکل نہیں ہو سکتا. تو آخری بات آپ جو کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ آل نال ہے, کچھ بھی نہیں ہے کمیونٹی کے علاوہ گورنمنٹ. اگر لوگوں کو سپورٹ نہ ہو, آپ جیسے لوگ سامنے نہ آئے, تو گورنمنٹ زیرو, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. اس میں جو کمیونٹی اونرشپ ہے بہت لازم چیز ہے. گورنمنٹ کسی حد تک ماڈل کر سکتی ہے, ریگولیٹ کر سکتی ہے, پالیسیز بنا سکتی ہیں. تو یہ اگر پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ کے اندر ہی چیزیں نہ ہو تو میرے خیال سے مشکل ہوگا. جی سی پی سر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو کمیونٹی اونرشپ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اور اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور یہاں پہ سب ایگری ہے, اور میرے خیال سے جب یہ ایپیسوڈ پبلش ہوگا تو ہمارے ساتھ باقی لوگ بھی اس پہ ایگری کریں گے. تھینک یو سو مچ شاہد صاحب, تھینک یو سو مچ رفیق صاحب, اینڈ تھینک یو سو مچ ایوری ون کہ ہمارے بلانے پہ آپ آئے, ہمارے ساتھ اپنی رائے شیئر کی. رات کے اس پہر ہمارے جتنی بھی خواتین لڑکیاں اس میں پارٹیسپیٹ ہوئی ہے, جتنی بھی کمیونٹی ہے, تھینک یو سو مچ فار اس. ناظرین, ہم اس کمیونٹی پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسپیشل پوڈ کاسٹ سیریز ہے آن دا خیبر پختونخوا ٹورزم, اس کو ہم جاری رکھیں گے. اگلے ایپیسوڈ تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.